الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم على بينة من ربكم ما لم تظهر فيكم سكرتان سكرة الجهل وسكرة حب العيش وأنتم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في سبيل الله فإذا ظهر فيكم حب الدنيا ولا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تجاهدون في سبيل الله القائلون يومئذ بالكتاب والسنة كالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا عزمت أمتي الدنيا نزعت منها هيبة الإسلام وإذا تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حرمت بركة الوحي وإذا تسابت أمتي سقطت من عين الله عز وجل أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تعالی نے اس دنیا میں ہر انسان کو مختصر وقت کے لیے پیدا کیا ہے، بلکہ یہ دنیا ہی اللہ نے بنائی ہے اجاڑنے کے لیے. یہ دنیا بنائی گئی ہے فنا کرنے کے لیے. یہ دنیا نہیں تھی، اللہ نے بنائی ہے، اور ایک دن اس دنیا پر آئے گا کہ یہ دنیا باقی نہیں رہے گی. یہ دنیا کی ہر چیز فنا ہونے والی ہے. آسمان، زمین، چاند، سورج، ستارے، شجر، حجر، بحر،
چرندے پرندے درندے انسان حیوان جتنی بھی مخلوقات اس دنیا میں ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے بنایا ہے. ایک دن ان سب پر زوال آئے گا. یہ ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ ایک دن توڑ پھوڑ کے ختم کر دیں گے. لیکن یہ انسان جب دنیا سے جائے گا تو یہ فنا نہیں ہوگا بلکہ اس کے سامنے ایک دوسری دنیا آئے گی جس کو آخرت کہتے ہیں. اس آخرت میں اللہ پاک اس انسان کو ایسی زندگی دیں گے جو فنا ہونے والی نہیں ہے، ختم ہونے والی نہیں ہے. دنیا کی زندگی تو ختم ہو جائے گی لیکن آخرت میں جو زندگی اس انسان کو ملے گی وہ ہمیشہ رہنے والی، کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی ہے. اس آخرت کی زندگی کی تیاری کے لیے اللہ پاک نے دنیا میں اس انسان کو پیدا کیا ہے. یہ چھوٹی سی زندگی 60 سالہ 70 سالہ 80 سالہ 100 سالہ جتنی زندگی اللہ نے جس انسان کے لیے مقرر کی ہے، متعین کی ہے، جو اللہ کے علم میں ہے، یہ زندگی جیسے انسان گزارے گا، جس حال میں گزارے گا، اس کی بنیاد پر اس انسان کی آخرت کی زندگی بنے گی یا بگڑے گی. اسی لیے کہتے ہیں کہ زندگی یہ دنیا کی بہت مختصر ہے لیکن بڑی اہم ہے، بڑی قیمتی ہے، بڑی کانٹے کی زندگی ہے. مرنے کے بعد کی جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، جو لامحدود زندگی ہے، کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، اس زندگی کا بننا اور یا بگڑنا مرنے سے پہلے کی زندگی پر موقوف ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی اللہ نے گزارنے کے لیے نہیں دی ہے، سنوارنے کے لیے دی ہے، بنانے کے لیے دی ہے. اگر آخرت کی زندگی نہ ہوتی، مرنے کے بعد آدمی مٹی ہو جاتا اور مٹی میں رل مل جاتا اور فنا ہو جاتا، دوبارہ اس کو زندگی ملنی نہ ہوتی اور بعث بعد الموت کا عقیدہ نہ ہوتا، مرنے کے بعد دوبارہ جینا ہے، دوبارہ اٹھایا جائے گا، اگر یہ عقیدہ نہ ہوتا تو میرے دوستوں کوئی مسئلہ نہیں تھا. کھاؤ پیو موج کرو، مزے کرو، جی چاہی من چاہی خواہشات کی زندگی گزارو، مر کے ختم ہو جاؤ. جانور ہے، پیدا ہوتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، موج کرتا ہے، مزے کرتا ہے، مر کے ختم ہو جاتا ہے. لیکن چونکہ ہمارا ایمان ہے، ہم جب بچے تھے، ہم سب مکتب میں پڑھتے تھے تو ہمارے اساتذہ نے ایمان مجمل اور ایمان مفصل ہمیں یاد دلایا تھا. اکثر لوگوں کو یاد ہے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. میں اللہ پر، اللہ کی کتابوں پر، اس کے فرشتوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر، اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے اور مر کر دوبارہ اٹھائے جانے پر میرا ایمان ہے. تو مرنے کے بعد زندگی ختم نہیں ہے. ختم ہو جاتی تو میرا دوستو نہ شریعت کی ضرورت ہے، نہ قرآن کی ضرورت ہے اور نہ نبیوں کی ضرورت ہے، نہ نمازوں کی ضرورت ہے اور نہ کوئی احکام کی ضرورت ہے. من مانی زندگی گزارو، جیسے چاہے گزار کے مر جاؤ. اس لیے جانوروں کے لیے کوئی شریعت نہیں ہے، جانوروں کے لیے نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے، جانوروں کے لیے کوئی احکامات نہیں ہے. جانور ہے، پیدا ہوتا ہے، اس کا جو زندگی کا ہلکا سا مقصد ہے وہ پورا کرتا ہے اور حرام حلال کی کوئی تمیز، اس کے کوئی مسئلہ نہیں ہے.
اس کے لیے جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ دیکھنا جائز، یہ بولنا جائز، یہ ناجائز ہے، یہاں چلنا ناجائز ہے، یہاں چلنا، یہاں رہنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، جیسے چاہے زندگی گزارو، مر جاؤ۔ تو حیوان کے لیے، جانوروں کے لیے، چرندوں درندوں پرندوں کے لیے اللہ نے کوئی شریعت نہیں بنائی ہے، اللہ نے کوئی نبی نہیں اتارا۔ جتنے انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے اور جتنی کتابیں اللہ نے دنیا میں اتاری نبیوں پر، وہ سب انسان اور جنات کے لیے، انسانوں اور جنات کے لیے، اس لیے کہ انسان مکلف ہے، جنات مکلف ہیں۔ انسان اس دنیا میں آزاد نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آخرت کا مسئلہ اگر مسئلہ نہ ہوتا اور مرنے کے بعد کی زندگی کا مسئلہ نہ ہوتا تو پھر کوئی تبلیغ کی، دعوت کی، بیان کی، یہاں جمع ہونے کی، چلوں میں نکلنے کی، 4 مہینے جانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ موج کرو، مزے کرو۔ لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ انسان ایک خاص طور سے مومن اور مسلمان ہے، اور یہ کہتا ہے کہ میرے سامنے مرنے کے بعد کی زندگی ہے، اس کے لیے تو میرے دوستوں مرنے سے پہلے کی جو زندگی ہے بڑی اہم ہے۔ اس لیے زندگی کا بننا یا بگڑنا آخرت کے اعتبار سے اس زندگی پر موقوف ہے۔ اب آخرت کی زندگی کیسے بنے گی؟ اس لیے کہ آدمی کو مرنا ہے، موت سے ہر آدمی کو گزرنا ہے، اور موت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ کوئی دنیا میں مئی کا لال ایسا پیدا نہیں ہوا جس نے کہا ہو کہ بھئی مرنا نہیں ہے۔ مرنا تو سب جانتے ہیں اور سب مانتے ہیں، کوئی مسلک کا ہو، کوئی مذہب کا ہو، کوئی دین کا ہو، حتیٰ کہ خدا کا انکار کرنے والا ہے وہ بھی موت کو مانتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں موت کو جو نام دیا ہے وہ یقین کا نام دیا ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اے ہمارے نبی، آپ اللہ کی عبادت کرتے رہے یہاں تک کہ آپ کو موت آئے۔ یقین کے معنی موت، کہ موت تک اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کی بندگی بجا لانا، اللہ کی عبدی، اللہ کی مان کر زندگی گزارنا، اللہ کی طاعت میں، اللہ کی بندگی میں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرتے ہوئے زندگی گزارنا، یہاں تک کہ اس حال میں تمہیں موت آئے۔ کہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، اور وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ دیکھو، مرنا نہیں مگر حالت اسلام میں مرنا، مسلمان ہو کے مرنا، اللہ کا باغی ہو کر نہ مرنا، آزاد ہو کے نہ مرنا، اللہ کی نافرمانی کے ساتھ نہ مرنا، اطاعت کی زندگی گزار کر اطاعت والی موت مرنا، بندگی کی زندگی گزار کر بندگی والی موت مرنا، اللہ کی مان کر مرنا، مطیع بن کر مرنا، نافرمان ہو کر، باغی بن کر، کافر بن کر، مشرک بن کر نہ مرنا۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ ظاہر ہے کہ موت کب آئے گی تو پتہ نہیں ہے، اس لیے ہر وقت مسلمان رہنا، جب موت آئے تو مسلمان ہو کر دنیا سے چلے جانا، اطاعت والی زندگی گزارنا۔ اس لیے کہ موت یقینی ہے، لیکن موت کب آئے گی؟ جوانی میں آئے گی، بڑھاپے میں آئے گی، بچپن میں آئے گی، سفر میں آئے گی، حضر میں آئے گی، گھر میں آئے گی، بازار میں آئے گی، اپنے وطن میں آئے گی، پردیس میں آئے گی، کہاں آئے گی، کس حال میں آئے گی، سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ۔ اللہ فرماتے کوئی انسان نہیں جانتا کل وہ کیا کرے گا۔ ہاں، آدمی کہنے کو جو کہتا ہم فلاں کر لیں گے، یوں کر لیں گے اور یوں کر لیں گے، میرے پاس پیسہ ہے، میرے پاس وقت ہے، میرے پاس طاقت ہے، کہ نہیں، کوئی نہیں جانتا کل کیا ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ دیکھو، کل کرنے والا کوئی عمل ہے تو ساتھ میں کوئی انشاءاللہ یوں کریں گے، اللہ چاہے گا تو کریں گے، اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں کر سکتے۔
تمہارے پیسوں سے، تمہاری طاقت سے، تمہاری صلاحیت سے، تمہارے علم سے، تمہارے تجربات سے کچھ نہیں ہوتا. کرنے والی ذات اللہ کی ہے. اس لیے مستقبل کے لیے، آئندہ کے لیے اگر کوئی کام کرنے کا عزم کر رہے ہو، ارادہ کر رہے ہو، نیت کر رہے ہو، تو کہو انشاءاللہ ہم یوں کریں گے، انشاءاللہ ہم آئیں گے، انشاءاللہ ہم جائیں گے، انشاءاللہ ہم فلاں کام کریں گے. اللہ کی مشیت کو، اللہ کی مشیت پر اس بات کو رکھ کر بات کہو، اپنے اوپر اعتماد کر کے نہ کہو، اس لیے کہ تم کمزور ہو، تم سے کچھ نہیں ہوتا. تو فلا وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت، کہ آدمی کب مرے گا، کہاں مرے گا، کس حال میں مرے گا، میرے دوستو سوا اللہ کے کوئی نہیں جانتا ہے. اس نے فرمایا کہ ہر وقت مسلمان رہنا، جب موت آئے تو حالت اسلام میں آئے. تو میں عرض کر رہا تھا میرے دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، اصل انسان کی زندگی آخرت کی زندگی ہے. یہ دنیا کی زندگی بڑی مختصر ہے. یہ زندگی جھوپڑے میں بھی گزر جائے گی، محل میں بھی گزر جائے گی. یہ زندگی روزانہ بریانی کھا کر بھی گزر جائے گی، اور دال روٹی اور چٹنی کھا کر بھی گزر جائے گی. ہزاروں روپے میٹر کا کپڑا پہن کر بھی گزر جائے گی، اور چیتھڑے لگا کر اور ٹاٹ کے کپڑے پہن کر بھی گزر جائے گی. ہوائی جہازوں میں اڑتے رہو گزر جائے گی، اور پیدل چلتے رہو تب بھی گزر جائے گی. دیہات میں رہو، شہر میں رہو، گزر جائے گی. ہر آدمی دنیا میں آیا ہے، اسی زندگی گزر رہی ہے. بادشاہ محل میں گزار رہا، وہ بھی مر رہا ہے. ایک آدمی فقیر ہے، جھوپڑی میں رہتا، وہ بھی مرے گا. سب کو دنیا سے جانا ہے. زندگی تو سب کی گزرے گی. اس لیے میرے دوستو، زندگی گزارنا نہیں ہے، بلکہ آخرت کی زندگی جن بنیادوں پر بنتی ہے، سنورتی ہے، اس کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنی ہے. اس لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ موت جب آئے گی میرے دوستو، اگر آدمی کی زندگی بنی ہوئی ہے، سمری ہوئی ہے، تو موت پر اللہ کے فرشتے آ کے خوشخبریاں دیں گے. 500 فرشتے آئیں گے، ہر ایک خوشخبری دے گا. اور جب اس کی روح اندر باہر نکلنے کے لیے یوں تڑپے گی، بے قرار ہوگی، جیسے پرندہ پنجڑے میں بے قرار ہو کے باہر نکلنا چاہتا ہے. اور جب روح نکل جائے گی، اعلیٰ علیین میں جا کر اللہ کے لیے سجدہ کرے گی. اور جب اس کا جنازہ لے کر چلیں گے لوگ، تو کہے گی قدمونی قدمونی، جلدی سے لے کے چلو، جلدی سے لے کے چلو، تاخیر نہ کرو. اور جب اسے قبر میں لٹائیں گے میرے دوستو، اس کی قبر منتہائے نظر تک وسیع ہو جائے گی. اس کی قبر میں جنت کا بچھونا بچھایا جائے گا، جنت کی کھڑکیاں کھولی جائیں گی، وہاں کی ہوائیں چلیں گی، اور فرشتے بڑی خوبصورت شکل میں آئیں گے اور آ کر پوچھیں گے من ربوں کا، ما دینوں کا، من نبیوں کا. بتاؤ تمہارا رب کون، تمہارا دین کیا، تمہارے نبی کون. کیونکہ تیاری کر کر آیا ہے، زندگی گزار کر نہیں آیا، زندگی سنوار کر آیا ہے، زندگی بنا کر آیا ہے، مقصد زندگی کو پہچان کر آیا ہے، آخرت کی تیاری کر کے آیا ہے، رب کو پہچان کر آیا ہے، دین پر چل کر زندگی گزاری ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر زندگی گزاری ہے. صاف کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، میں مسلمان بن کر زندگی گزار کر آیا ہوں، اور میرے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. فرشتے کہیں گے نم کنومت العروس، آرام کرو جیسے دلہن سوتی ہے، دلہن آرام کرتی ہے. نم کے معنی علماء نے لکھے ہیں سونا نہیں ہے، آرام کرو. اس لیے بعض لوگ قبر میں نماز بھی پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہوئے دیکھے گئے ہیں. جس میں راحت ہو وہ کام کرو، سویانا نہیں ہے. نم آرام کرو، استریح کے معنی میں آرام کرو. قیامت تک کا زمانہ یہ قبر میں کاٹے گا. اسے ایسا لگے گا کہ صاحب ابھی فجر کی 2 رکعت نماز پڑھی ہے اور وقت ختم ہو گیا ہے. ہزاروں سال قبر میں سوئے رہے گا، لیکن قبر کا زمانہ اتنا تیزی سے گزر جائے گا. پھر وہاں سے اللہ کے عرش کے سائے میں آئے گا. اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس نیک بندے کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے. دنیا والے اپنے اعمال کے اعتبار سے پسینے میں غرق ہو رہے ہوں گے، پریشان ہو رہے ہوں گے، کوئی اپنے پنڈلیوں تک
گھٹنوں تک, کوئی رانوں تک, کوئی کمر تک, کوئی گلے گلے ڈوب رہا ہوگا, اللہ تعالیٰ اسے اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے. اور پھر عجیب بات ہے, فرمایا سب سے پہلے اس بندے کو جس نے آخرت کی تیاری کر لی ہے, مچھلی کے جگر کے کباب کھلائے جائیں گے, مچھلی کے جگر کے کباب. اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کے دست مبارک سے اسے جام کوثر پلایا جائے گا. جب کھائے گا مچھلی کے جگر کے کباب, بھوک ختم ہو گئی. جب اللہ کے نبی علیہ السلام کے دست مبارک سے جام کوثر پیے گا تو پیاس ختم ہو جائے گی, اور پھر اس کا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں ملے گا. اور یہ کیا کہے گا, ہاؤم اقرؤوا کتابیا انی ظننت انی ملاق حسابیا فہو فی عیشۃ راضیہ, کہ لو میرا نام اعمال پڑھو. ہاؤم اقرؤوا کتابیا انی ظننت انی ملاق حسابیا, مجھے یقین تھا کہ مجھے اپنے رب سے ملنا ہے, لو میرا نام اعمال پڑھ لو, میں پاس ہو گیا. جیسے دنیا میں پاس ہونے والا طالب علم اپنے سارے خاندان والوں کو دکھاتا ہے اپنا رزلٹ, کہ دیکھو میں فرسٹ نمبر پر پاس ہوا ہوں, ممتاز ہوں نمبرات میں, امتحان میں. ایسا یہ ایمان والا بندہ جس نے اپنی آخرت بنائی ہے, یہ سب کو دکھاتا پھرے گا. اور پھر میرے دوستو اس کو پلسرا سے گزارا جائے گا تو یہ بجلی کی طرح پار لگ کر جنت میں پہنچ جائے گا. اور جب جنت میں پہنچے گا تو اس کی تمنائیں جو تھی دنیا میں, یہ ایک ایک تمنا پوری کی جائے گی. کیا تمنا تھی؟ میں کبھی نہ مروں, کہیں گے چلو اب ہمیشہ کے لیے زندگی موت ختم ہو گئی. اس کی تمنا تھی ہمیشہ جوان رہنے کی, اب ہمیشہ جوان رہے گا, بڑھاپا نہیں آئے گا. اس کی تمنا تھی کبھی بیمار نہ ہونے کی, اب ہمیشہ صحت مند رہے گا, کبھی کوئی بیماری اسے نہیں آئے گی. اس کی تمنا تھی ہمیشہ راحتوں میں رہنا, اب ساری راحتیں اس کو ملے گی, کوئی پریشانی سے نہیں آئے گی. اعلان بھی ہوگا, اذا دخل اہل الجنت الجنہ ینادی مناد ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا وان لکم ان تشبوا فلا تحرموا ابدا وان لکم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا وان لکم ان تنعموا فلا تبسوا ابدا. اعلان ہوگا, لو میرے بندو, ہمیشہ کی زندگی موت نہیں, ہمیشہ کی جوانی بڑھاپا نہیں, ہمیشہ کی صحت بیماریاں نہیں, ہمیشہ کی راحتیں پریشانیاں ختم ہو گئی. لو مزے کرو, موج کرو. کیا کیا ملے گا؟ اب اگر بیان کریں میرے دوستو, اسی میں پورا بیان ہو جائے گا. 70 کم سے کم حوریں ملے گی. سب سے آخر میں جنت میں جانے والا, اسے اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ملے گی. ایک ایک محل ملے گا میرے دوستو, جس کی لمبائی 60 میل کی ہوگی, جس کی 1 انچ سونے کی 1 انچ چاندی کی ہوگی. اس کا گارا مشک عنبر کا ہوگا, اس کی گھاس زعفران کی ہوگی. ایسی حوریں ملے گی. فرمایا کہ اگر وہ اپنا ایک پورا انگلی کا باہر دنیا میں نکال دے تو یہ چاند اور سورج کالے پڑ جائیں گے. اگر یہ سمندر میں تھوک دے, سمندر کا پانی میٹھا ہو جائے گا. یہ حسد سے پاک ہے, کینے سے پاک ہے, حیض و نفاس سے پاک ہے, تھوک و بلغم سے پاک ہے. میرے دوستو ساری ناپاکی اس کے اندر سے ختم ہو جائے گی. اور ہر جنتی اپنی محبت اس کے دل میں اسے نظر آئے گی. اس کی پنڈلی سے اس کا گودا نظر آئے گا. 70 جوڑے کپڑے پہنے گی, لیکن اس کے اندر سے اس کا بدن چھلکے گا. سب سے بڑی بات یہ ہے, 2 نعمتیں جنت میں ایسی ہیں, علماء نے فرمایا جو ساری نعمتوں پر بھاری ہیں. فرمایا یہ اللہ کا دیدار, اللہ اپنا دیدار کرائیں گے اہل جنت کو. کسی کو ہفتے میں 1 مرتبہ دیدار ہوگا, کسی کو روزانہ دیدار ہوگا, کسی کو صبح و شام دیدار ہوگا, کسی کو ہر وقت اللہ کا دیدار ہوگا. سب سے بڑی نعمت اللہ کی زیارت, اللہ کا دیدار ہوگا. اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام زبور پڑھ کے سنائیں گے,
ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین پڑھ کے سنائیں گے اور اللہ تعالیٰ سورہ رحمان پڑھ کے سنائیں گے. اللہ کا کلام سورہ رحمان اللہ خود پڑھ کے سنائیں گے. میں کہتا ہوں کہ ایک اچھا قاری اچھی آواز سے قرآن پڑھنے والا جب قرآن پڑھتا ہے تو ہم جیسے عجمی لوگ جو نہیں جانتے نہیں سمجھتے قرآن کو عربی نہ جاننے کی وجہ سے لیکن مزہ آتا ہے لذت آتی ہے. کہتے بھئی قاری صاحب ایک سورت اور پڑھ کے سنا دینا بڑا مزہ آ رہا ہے. حالانکہ قرآن سمجھ میں نہیں آ رہا ہے لیکن قاری صاحب قرآن پڑھ رہے ہیں. یہ قرآن کا اعجاز ہے اور قرآن میں وہ حلاوت و لذت و چاشنی ہے. اچھی آواز سے قرآن پڑھنے والا یہ قاری قرآن پڑھتا ہے تو ہم جیسے عجمی لوگ جو قرآن نہیں سمجھ پاتے ان کو بھی مزہ آتا ہے لطف آتا ہے. اب بولو جب خود قرآن صاحب قرآن سنا رہا ہو اور سورہ رحمان اللہ خود سنا رہا ہو اور اس وقت ہم عربی بھی جان رہے ہیں عربی زبان ہماری جنت میں ہو گئی ہے جب اللہ قرآن سنا رہے تو کیا مزہ آئے گا کتنی لذت آئے گی کیا چاشنی ملے گی. اور پھر میرے دوستو اللہ پاک خود ہی جنتیوں سے پوچھیں گے جنتیوں اور کچھ چاہتے ہو اور کچھ تمہاری خواہشیں ہیں تو جنتی کہیں گے اللہ کیا بتائیں کیا کہیں سمجھ میں نہیں آ رہا. آپ نے وہ ساری دولتیں نعمتیں عطا فرما دی ہیں فرمایا کہ جس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں کسی کان نے سنا نہیں اور کسی بشر کے دل و دماغ پر اس کا وہم و گمان بھی نہیں گزرا وہ ساری نعمتیں آپ نے عطا فرما دی. اب آپ سے کیا مانگے سمجھ میں نہیں آتا. یہاں ایک بات علماء نے لکھی ہے حدیثوں کی روشنی میں تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اپنے علماء سے پوچھو. لوگ کہتے ہیں نا علماء کی ہم کو کیا ضرورت ہے. فرمایا دنیا میں تو علماء کی ضرورت ہے ہی جنت میں بھی علماء کی ضرورت پڑے گی. علماء سے پوچھو تمہارے علماء بتائیں گے تمہاری کیا ضرورت ہے. تو عوام سب مل کر جنت میں علماء کے پاس جائیں گے کہ اللہ نے یہ پوچھا ہے کہ کوئی اور تمہاری خواہش ہے بتاؤ کیا تمہاری کیا خواہش ہے. تو علماء اس وقت فرمائیں گے کہ ہاں یہ ایک اور اللہ کی نعمت باقی ہے. فرمایا کیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ اہل جنت سے راضی ہو جائیں گے اپنا دیدار کرائیں گے. تب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے جنتی بندو سنو اليوم احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعد اليوم ابدا. آج میں تم سے راضی ہو گیا اس کے بعد کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا. راضی ہو گیا. دنیا میں آج اللہ راضی ہے ہو سکتا کل کوئی ایسا کام ہو جائے خدا ناراض ہو جائے. ہر قدم پر خطرہ ہے خدا ناراض ہو جائیں گے. اس لیے کہ سب سے بڑی جو میرے دوستو نعمت ہے وہ اللہ کی رضا ہے. وہ رضوان من اللہ اکبر. اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے. فرمایا جنتیوں کو آخر میں جو سنایا جائے گا اللہ کی طرف سے جو پروانہ دیا جائے گا اليوم احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعد اليوم ابدا. اے جنتیوں سنو آج میں تم سے راضی ہو گیا کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا. اب یہ زندگی ایک دن دو دن کی نہیں ہے اربوں کھربوں سال کی ہے ہمیشہ کی ہے. علماء نے سمجھانے کے لیے فرمایا کہ یہ ساری دنیا تمام درخت ہٹا دو پہاڑ ہٹا دو سمندر کو سکھا دو آسمان اور زمین کے درمیان کا جو خلا ہے یہ سارے کے سارا خلا پوری دنیا کا رائی کے دانوں سے بھر دو. یہ پوری دنیا کے پہاڑ ہٹا دو درخت ہٹا دو مکان ہٹا دو ایک میدان بنا دو اور دنیا آسمان اور زمین کے درمیان کے سارے خلا یہ ساری جگہ کو رائی کے دانوں سے بھر دو اور ایک پرندے کو لے آؤ اور اس سے کہو ایک دانہ 1000 سال میں کھانا. ایک دانہ 1000 سال میں کھانا. تو یہ پرندہ 1000 سال میں ایک دانہ کھائے گا پھر 1000 سال میں دوسرا دانہ کھائے گا. اس طرح کھاتے کھاتے 1000 سال پر ایک دانہ یہ دانے ختم ہو جائیں گے لیکن آخرت کی زندگی ختم نہیں ہوگی. اتنی لامحدود زندگی ہے. اس لیے میرے دوستو دنیا میں آدمی جہاں بھی رہے ایک نئے دن وہاں سے آدمی اگتا جاتا ہے. ایک نئے دن آدمی وہاں سے نکل جاتا ہے یا نکال دیا جاتا ہے.
لیکن جنت کی یہ لامحدود زندگی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا يبغون عنہا حولا لا يبغون عنہا حولا. ایمان والے اور اعمال والے جنت الفردوس میں رہیں گے، خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے، یعنی ان کو وہاں سے نکالا نہیں جائے گا. ہو سکتا ہے نکالا نہ جائے، خود ہی نکلنے کا ارادہ کر لیں. بھئی طبیعت دکھتا گئی، جی بھر گیا، بہت دیکھ لیا، بہت کھا لیا، بہت سیر کر لی، اب جی بھر گیا، کہیں اور جائیں. فرمایا لا یبغون عنہا حولا، وہ خود بھی وہاں سے کہیں اور جانا بھی نہیں چاہیں گے. میں عام طور سے کرتا ہوں، ہماری جماعت گئی تھی پیرس، یورپ میں ایک ملک ہے پیرس، شہر ہے، اسپین یعنی فرانس ملک ہے، اس کا کیپٹل پیرس ہے. دنیا کے خوبصورت شہروں میں ہے وہ. لوگ کہتے ہیں کہ صاحب زمین میں دیکھو تو صورت نظر آتی ہے. عجیب خوبصورت شہر ہے، عجیب عمارتیں ہیں، عجیب اس کے پارک ہیں. ایک ہفتہ 10 دن ہم وہاں پر رہے، اس کے بعد کہنے لگے بہت دیکھ لیا، کہیں اور جائیں گے. وہاں سے جرمنی چلے گئے، اٹالی چلے گئے، اسپین چلے گئے، پرتگال چلے گئے. ایک ہفتے میں جی بھر گیا. پیارس جیسے شہر میں ایک ہفتے میں جی بھر گیا، اب وہاں سے کہیں اور جانے کو جی چاہ رہا. لیکن جنتی جنت میں اربوں خربوں سال رہیں گے لیکن جی نہیں بھرے گا. لا یبغون عنہا حولا، وہاں سے بدل کر کسی اور جگہ جانا بھی نہیں چاہیں گے اور ان کو وہاں سے نکالا بھی نہیں جائے گا. ایسی جگہ جنت ہے. تو آج میرے دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، جنت کا اگر تذکرہ کریں تو آدمی کے منہ میں پانی آئے. بلکہ بعض واقعات صحابہ کے ایسے ملتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی سے کہا کہ تم اس حال میں اگر اس جگہ شہید ہو جاؤ تو سیدھا جنت میں جاؤ گے. ایک صحابی نے پوچھا تھا اللہ کے نبی اگر اس معرکے میں کام آ جاؤں، شہید ہو جاؤں تو میں کہاں رہوں گا، کہاں جاؤں گا؟ کہ جنت میں جاؤ گے. وہ کھجور کھا رہے تھے، اٹھا کے پھینک دی اور یوں کہا یہ کھجور کھانے کی زندگی بڑی لمبی ہے، جنت پہ جانے میں تاخیر ہو رہی ہے. اٹھا کے پھینکا اور گھس گئے معرکے میں اور جا کے لڑتے رہے حتیٰ کہ شہید ہو گئے. تیر یہاں لگا، پھر وہاں سے آر پار ہو گیا تو کہنے لگے فزت رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. حضرت بلال کی موت کا وقت آیا. میرے دوستو، بیوی پاس میں بیٹھ کے کہہ رہی تھی واہ کربا واہ حزنا، ہائے غم، ہائے پریشانی، ہائے مصیبت. تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا؟ لا تقولی واہ کربا ولکن قولی واہ تربا غدا نلقا محمدا وحزبا. یہ نہ کہنا ہائے غم، ہائے پریشانی، ہائے مصیبت، کہو کیا مزے کی بات ہے، بس ابھی جان نکلے گی، کل اللہ کے نبی صحابہ سے ملاقات ہو جائے گی، جنت میں جائیں گے، اللہ کا دیدار ہوگا، نبی سے ملاقات ہوگی، صحابہ سے ملاقات ہوگی، کیا مزے آئیں گے. میرے دوستو، بزرگ بھائیو، اللہ معاف فرمائے ہم جنت کو جانتے نہیں، جنت کا تذکرہ ہی نہیں کرتے. جب تذکرہ کرتے دنیا کا تذکرہ، بلڈنگوں کا تذکرہ، پیسوں کا تذکرہ، تجارت کا تذکرہ، ملازمت کا تذکرہ، سونے چاندی کا تذکرہ، کاروں کا تذکرہ، یہ دنیا کی فانی چیزوں کا تذکرہ اتنا کر لیا ہے میرے دوستو، جنت کو بھول گئے، بلکہ اس دنیا کو جنت بنانا چاہ رہے. ہمارے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ کے ملفوظات میں یہ بات ملتی ہے. حضرت فرمایا کرتے تھے کہ آج مسلمان چلا رہا ہے پوری دنیا میں کہ ہم مظلوم ہیں، ہم پر ظلم ہو رہا ہے، ہم کو پریشان کیا جا رہا ہے، ہمارے چیزیں چھینی جا رہی ہیں، ہم مظلوم ہیں، دنیا والے ظالم ہیں. حضرت فرماتے بیکار کی باتیں، جھوٹ ہے. فرمایا مسلمان ظالم ہے، دنیا کی دوسری قومیں مظلوم ہیں. مسلمان ظلم کر رہا ہے. سننے والوں نے کہا یہ حضرت کیا بات کہہ رہے ہیں، ہم مظلوم ہیں، دنیا والے ظالم ہیں، آپ کہہ رہے ہم ظالم ہیں، دنیا والے مظلوم ہیں، کیا الٹی بات کہہ رہے ہیں. حضرت نے فرمایا سنو، اللہ پاک نے یہ دنیا کی زندگی
غیروں کے لیے جنت بنائی ہے، ایمان والوں کی جنت اللہ نے مرنے کے بعد رکھی ہے۔ جو مسلمان اس دنیا کو جنت بنانا چاہتا ہے اور دنیا دوسروں کی جنت لینا چاہ رہا ہے، اپنی جنت کو بھولا ہوا ہے، اب بولو جو دوسروں کی چیز چھینے کا وہ ظالم ہے کہ نہیں ہے؟ یہ دنیا اللہ پاک نے ہمارے لیے نہیں بنائی جنت، یہ غیروں کے لیے جنت ہے، اس لیے کہ بیچارے بغیر ایمان کے مریں گے تو مرتے سیدھا جہنم میں جائیں گے، ہمیشہ کی جہنم میں جائیں گے۔ اور ایمان والا یہاں ایمانی زندگی گزار کر، اطاعت والی زندگی گزار کر، اللہ اس کے رسول کی مان کر زندگی گزار کر، خواہشات کو چھوڑ کر، منچاہی چھوڑ کر، رب چاہی زندگی گزار کر دنیا سے جائے گا تو سیدھا جنت پہ پہنچے گا۔ اس کی جنت تو آخرت پہ اللہ نے رکھی ہے، لیکن یہ دنیا کو جنت بنانا چاہتا ہے، گھر جنت کی طرح بنا رہا ہے، باغ جنت کی طرح سجا رہا ہے، من مانی زندگی گزار رہا ہے۔ اور حضرت ہی فرمایا کرتے تھے کہ سنو دو باتیں، یہ قید خانہ اور ایک جیل خانہ اور ایک جنت۔ غیر ایمان والے کی دنیا جنت ہے، ایمان والے کے لیے قید خانہ ہے، حدیث ہے یہ کوئی کسی مولوی کی بات نہیں ہے۔ الدنیا سجن المومن وجنت الکافر، یہ دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور بے ایمان کے لیے جنت ہے۔ فرمایا کہ دیکھو قید خانے کی 3 خصوصیتیں کم سے کم، بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں لیکن 3 باتیں علماء نے بیان کی ہیں۔ پہلی بات کیا ہے؟ قید خانے میں جیل میں کوئی جانا چاہتا ہے؟ بھائی جانا چاہتا ہے؟ اللہ ہے کہ پاگل ہو تو ہو جائے گا، ورنہ جیل خانے میں جب تک آدمی کے عقل و ہوش باقی ہے کوئی جانا نہیں چاہتا۔ اگر خدا نخواستہ بدقسمتی سے چلا گیا، رہنا چاہتا وہاں، ساس کا گھر ہے چلو آرام سے رہیں گے، جیل خانے میں چلا گیا، رہنا چاہتا ہے یا نکلنا چاہتا ہے؟ ارے جلدی سے بیل لے کے نکلنے کی کوشش کرتا ہے، جتنے چاہے پیسے خرچ ہو جائیں جلدی سے نکلو، ذلت کی چیز ہے، پریشانی کی چیز ہے۔ کوئی آدمی جیل خانے میں جانا نہیں چاہتا پہلی بات، اور چلا گیا تو رہنا نہیں چاہتا، نکلنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور تیسری بات کیا ہے؟ جیل خانے میں جو چلا جاتا ہے وہ وہاں آزاد نہیں رہتا۔ کس میں؟ کھانے میں، پینے میں، پہننے میں، سونے میں، جاگنے میں، کام کرنے میں وہ پابند ہوتا ہے۔ جیل میں جو کھانا دیا جائے وہ کھانا پڑے گا، جیل میں جو کپڑے دیے جاتے وہ کپڑے پہننے پڑیں گے، جس کمرے میں رکھا جائے وہاں رہنا پڑے گا، جب جگائے جب جاگنا پڑے گا، جب سونے کو گئے تب سونا پڑے گا۔ بعض مطلب جیلوں میں کام بھی لیتے ہیں، یہ کام کرو، فلاں کام کرو، فلاں کام کرو، تو آدمی پابند ہوتا ہے، آزاد نہیں ہوتا۔ صاحب میری مرضی سے میں کھانا کھاؤں گا، میری مرضی جو چاہے کپڑا پہنوں گا، میری مرضی ہے جب چاہے سو جاؤں گا، جب چاہے جاگ جاؤں گا، میری مرضی جو چاہے کام کر لوں گا، ایسا نہیں ہے۔ جیل میں آدمی پابند ہوتا ہے۔ تو علماء نے فرمایا کہ مسلمان کو اس دنیا میں ایسا رہنا ہے جیسے جیل۔ پہلے تو جیل میں جانا نہیں چاہتا تھا لیکن چلا گیا، تو ہم جیل دنیا میں آنا نہیں چاہتے تھے لیکن آ گئے۔ جو بچہ پیدا ہوتا ہے آپ بولو ہنستا ہوا آتا ہے کہ روتا ہوا آتا ہے؟ ہاں، ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو بہت تالیاں مار کے ہنستا ہوا آتا نا، بہت اچھی جگہ آ گیا، بہت خوبصورت جگہ آ گیا، بڑی مبارک جگہ آ گیا۔ بلکہ جو بچہ آتا ہے وہ چلاتا روتا ہوا آتا ہے، گویا کہ وہ کہہ رہا ہے بھئی کہاں مصیبت میں آ گیا، کہاں پریشانی میں آ گیا۔ حالانکہ ماں کے پیٹ سے چھوٹی جگہ سے بڑی جگہ آیا ہے لیکن دنیا میں آ کے روتا ہے، تو معلوم ہوا کہ وہ آنا نہیں چاہ رہا تھا، وہ آ گیا۔ اس لیے کہتے اب آ گئے تو رہنے کی تمنا نہ کرو بلکہ یہاں سے جانے کی تمنا کرو کہ صاحب عافیت سے چلے جائیں۔ اس نے فرمایا بے ایمان دنیا میں رہنے کی تمنا کرتا ہے لیکن ایمان والا رہنے کی تمنا نہیں کرتا ہے۔ اس لیے دیکھو اگر کسی کی اچھی موت آتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ یہ موت اللہ ہم سب کو دے، بولتے کہ نہیں بولتے؟ ایمان والا موت کی تمنا کرتا ہے، رہنے کی تمنا نہیں کرتا ہے۔ دنیا سے آدمی جلدی سے چلا جائے راحتوں کے ساتھ، آدمی یہاں سے ایمان کے ساتھ چلا جائے، اس کی ہر آدمی تمنا کرتا۔ مولانا یعقوب صاحب ننھے میاں کے نام سے بھوپال میں ایک بزرگ تھے، مستجاب الدعوات، بیمار ہو گئے، مرض الوفات میں ان کا انتقال ہوا۔ جس دن
دن انتقال ہونا تھا، ڈاکٹر صاحب نے آ کے کہا کہ حضرت گھبرانے کی بات نہیں ہے، انشاءاللہ صحت ہو جائے گی، اللہ صحت دے دیں گے، پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ تو حضرت نے ڈاکٹر صاحب کو ڈانٹ کے کہا ڈاکٹر صاحب نکل جائیے یہاں سے، میرے کمرے سے، جس دن کے انتظار میں تھے وہ دن آ رہا ہے، آپ مجھے زندگی کی خوشخبری دے رہے ہو؟ میں تو اس دن کے انتظار میں تھا، کب موت آئے گی، کب اللہ کا دیدار ہوگا، اللہ تعالیٰ کے بندوں سے ملاقات ہوگی، نبی سے ملاقات ہوگی، جنت میں جائیں گے، مزے کی زندگی گزاریں گے، اور تم مجھے دنیا کی بشارتیں دے رہے ہو؟ میرے دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ والے تو موت کی تمنا میں رہتے ہیں، بلکہ قرآن یہ کہتا ہے موت کی تمنا کرنا اللہ کا ولی ہونے کی علامت ہے، اللہ کے ولی ہونے کی علامت ہے موت کی تمنا کرنا۔ آپ کہیں گے صاحب موت کی تمنا کرنے کو منع کیا گیا ہے؟ ہاں، حدیث میں یہ بھی ہے موت کی تمنا نہ کرو۔ کیوں موت کی تمنا نہ کرو؟ کیوں؟ اس لیے کہ بیمار ہو گئے، پریشان ہو گئے، قرضداری آ گئی، حالات آ گئے، اس سے پریشان ہو کر موت نہ مانگو۔ اچھا بہت سے لوگ مانگتے نا، یہ قرض چڑھ گیا، اللہ موت دے دو اچھا ہے، فقر و فاقہ آ گیا، موت آ گئی تو اچھا ہے۔ دنیا کی مصیبتوں سے پریشان ہو کر موت مانگنے کو منع کیا گیا ہے، لیکن اللہ کی دیدار میں، اللہ کی ملاقات میں، اللہ تعالیٰ سے کی زیارت کے شوق میں، جنت کے شوق میں، انبیاء سے ملاقات کے شوق میں، نبی سے ملاقات کے شوق میں، صحابہ سے ملاقات کے شوق میں، اور اولیاء اللہ سے ملاقات کے شوق میں آدمی موت کی تمنا کرے، یہ تو مطلوب ہے، مستحسن ہے، اچھی بات ہے۔ سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ فرمایا سنو اے ہمارے نبی، ان یہودیوں سے کہو جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے لاڈلے ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، اللہ سے ہمیں محبت کا تعلق ہے، ہم اللہ کے دوست ہیں، اللہ ہمارا دوست ہے، تو ان سے کہو فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ، یہ موت کی تمنا کریں، موت کی تمنا کریں۔ آگے کیا فرمایا وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، اس لیے کہ ان کے عمل ہی گندے ہیں۔ جس کا عمل کالا ہوتا ہے، جس کا عمل نافرمانی کا ہوتا ہے، جس نے موت سے پہلے موت کی تیاری نہیں کی ہے، فرمایا کبھی موت کی تمنا نہیں کرے گا۔ فرمایا اگر واقعی اللہ کے دوست ہیں، اسے کہو موت کی تمنا کریں، اس لیے کہ دوست سے ملنا چاہتا ہے، اللہ سے ملنے کا راستہ موت ہے، موت کے بغیر کوئی اللہ سے مل نہیں سکتا۔ اللہ سے اگر ملاقات کرنا چاہتے ہو، فرمایا الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک پل ہے، ایک سیتوا ہے، ایک برج ہے جو محبوب کو محبوب سے ملاتا ہے۔ اللہ سے ملنے کا راستہ موت ہے، موت کی تمنا کر کے دیکھو۔ تو معلوم یہ ہوا میرے دوستو، موت کی تمنا کرنا یہ اللہ کے ولی ہونے کی علامت ہے۔ اب ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہر آدمی سوچے اگر کوئی ہم سے کہے صاحب معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی موت کا وقت آیا ہے، تو کیا بولے گا؟ مولانا کیا دماغ خراب ہے، ابھی تو بہت سے کام باقی ہیں، بچے کی شادی ہے اور بچی کی منگنی ہے اور فلاں گھر بن رہا ہے، ابھی تو جوانی ہے، کیا موت کی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ نے سنا ہوگا ہمارے حضرت مولانا جو ہے یونس صاحب پونا والے بہت بار یہاں آتے تھے، بیلگام، بیجاپور، یہ دھارواڑ، ہبلی، اور سفر کیا حضرت نے۔ ایک مرتبہ بیان کرتے ہوئے حضرت نے فرمایا تھا کہ آج ایک بوڑھا بھی مرنے تیار نہیں ہے، بڈھی بھی مرنے تیار نہیں ہے۔ اس کی مثال دیتے ہوئے حضرت نے ایک قصہ سنایا تھا کہ ایک گاؤں میں ایک جو ہے بوڑھی نانی اور ایک نواسی، ظاہر کہ نانی نواسی میں بڑی محبت ہوتی ہے، بڑا تعلق ہوتا ہے۔ بوڑھی 90 سال کی اور نواسی بیچاری جو ہے 18 سال کی، شادی بھی نہیں ہوئی، تو نواسی بیمار ہو گئی، تو اتنی بیمار ہوئی کہ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا کہ اب زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، بس جو کھائے کھلا دو، جو تمنا اس کی پوری کر دو، بس چند دن کی یہ مہمان ہے۔ تو نانی کو بڑا ترس آیا، بڑا غم ہوا کہ یہ پھول ابھی کھلا بھی نہیں ہے،
مرجا جا رہا ہے. میں 90 سال میں نے گزاری ہیں, لہذا دعا کی اللہ سے کہ اللہ میرے 90 سال کی زندگی اسے دے دے, اس کی موت مجھے دے دے. محبت میں دعا مانگی. کہتے ہیں گاؤں کا ماحول تھا, بہت پہلے کے زمانے کی بات ہے, لائٹ وغیرہ تو تھی نہیں, چراغ ہوتے تھے. ایک ہی کمرے میں ادھر نانی کی چارپائی, ادھر جو ہے نواسی کی چارپائی تھی. رات میں چراغ اندھیرا ہو گیا, ایک بکری گھر میں پلی ہوئی تھی, وہ رات کے 12-1 بجے رسی کھول کر وہ کمرے میں آ گئی. چارپائی ہوتی ہے نا, وہ گھاس کی چارپائی, رسی کی چارپائی, تو نانی کی ایک چارپائی, ادھر نواسی کی چارپائی. رات کے اندھیرے میں وہ بکری جو ہے کمرے میں آ کر اس نے نانی کی چارپائی کو چبانا شروع کیا. بکری کی عادت ہوتی ہے, جو منہ میں مل جائے تو اسے چباتی ہے. تو چبانے لگی تو نانی سمجھی کہ ملک الموت تو نہیں آ گئے, نظر نہیں آ رہا, صرف چر 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 چبانے کی آواز آ رہی. تو نانی ڈر گئی کہ ملک الموت آ گئے. کہنے لگے ملک الموت بیمار ادھر نہیں ہے, بیمار ادھر ہے. آپ سے غلط فہمی ہو گئی ہے کہ ادھر آپ آ گئے ہیں. ہاں, محبت میں دعا تو کر لی کہ صاحب جو ہے, کیا دعا کر لی کہ صاحب جو ہے میری زندگی اسے دے دے, اس کی موت مجھے دے دے. لیکن جب موت آنے کا وقت سمجھ میں آیا تو فوراً کہنے لگی ملک الموت آپ سے غلطی ہو گئی ہے, بیمار ادھر نہیں ہے, بیمار ادھر سو رہا ہے. تو اپنی جوان نواسی کو مارنے نانی تیار ہے, خود مرنے تیار نہیں ہے. بوڑھا بھی مرنے تیار نہیں ہے, تو جوان کہاں سے مرے گا, کہاں سے مرنے کو تیار ہوگا. کہتا مولانا ابھی تو جوانی ہے, مزے ہیں, مزے ذرا کریں گے, بعد میں سوچا جائے گا. ہمارے استاد کہتے تھے ایک جماعت جو ہے مدینہ منورہ کی, اور مدینہ منورہ میں مرنے کے فضائل سنے. جنت البقیع میں جو آدمی دفن ہو جاتا ہے وہ بغیر حساب کتاب میں جنت میں پہنچتا ہے, اللہ کے نبی کی سفارش. تو بڑے فضائل سنے مدینے میں مرنے کے, جنت الفردوس اور جو ہے یعنی جنت البقیع میں دفن ہونے کے. تو دعا کی کہ اللہ مجھے مدینے کی موت دے اور بقیع کا کفن دے, دفن دے. ایک ساتھی نے دعا مانگی, صبح دعا کی تھی, شام ہوتے ہوتے اسے بخار آیا, بڑا تیز بخار آیا, 103 ڈگری بخار آیا. ساتھیوں نے کہا ارے یار تیری دعا قبول ہوتی نظر آ رہی ہے, معلوم ہوتا تیری دعا قبول ہو رہی. تو کہنے لگا ارے یار میں نے اللہ سے بہت سے اور بھی دعائیں مانگی تھی, وہ کہاں چلی گئی. اللہ کو یہ رہے گی دعا قبول کرنے کے لیے, اسی دعائیں میں نے مانگی تھی کہاں چلی گئی. تو آدمی مدینے میں مرنے کی دعا بھی کر رہا ہے تو جھوٹا ہے, وہاں بھی مرنے تیار نہیں ہے, اس لیے کہ موت کی تیاری تو کی نہیں ہے. تو موت میرے دوستو مرنے کے لیے وہ تیار ہوتا ہے جسے تیاری کی ہے, تیاری نہیں تو مرنے کے لیے کہاں سے تیار ہوگا. تو آج میرے دوستو امت کا یہی حال ہے. بات ہنسنے کی اپنی جگہ ہے, لیکن ہر آدمی اپنے گریباں میں منہ ڈال کر دیکھے, اسے معلوم ہوگا میں نے کتنی تیاری کی ہے مرنے کی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جیل خانے کی 3 خصوصیتیں ہیں. یہ کیا ہے, دنیا میں جیل خانے میں آدمی جانا نہیں چاہتا, چلا گیا تو رہنا نہیں چاہتا, اور وہاں آزاد نہیں ہوتا, پابند ہوتا ہے. تو یہ تینوں باتیں مسلمان کے لیے دنیا میں آنا نہیں چاہ رہا تھا, آ گیا, اللہ لے آئے مشیت سے. اب یہاں رہنے کی تمنا نہیں کرنا چاہیے, جانے کی تیاری کریں, دنیا سے جی نہ لگائیں. اس لیے فرمایا حب الدنیا راس کل خطیہ, ساری دنیا, ساری تمام گناہوں کی جڑ و بنیاد ہے وہ دنیا کی محبت ہے. جس کے دل میں دنیا کی محبت آ گئی سمجھ لو اب وہ ہر غلط کام کرے گا. رشوت کیوں لے رہا ہے, جھوٹ کیوں بول رہا ہے, یتیم کا مال کیوں کھا رہا ہے, اور قبرستان کی زمین کھا رہا ہے, یتیم خانے کا ذمہ دار بن کر بڑا یتیم بن کے یتیموں کا مال کھا رہا ہے, مسجد کا مال کھا رہا ہے, مدرسے کا مال کھا رہا ہے. اور دوستو دنیا کی محبت میں سارے کام غلط کر رہا ہے. حتیٰ کہ آپ جانتے ہیں یہ مجمع میں بہت سا مجمع ایسا ہے جو اللہ کے گھر پہ پہنچا ہے, اللہ کے گھر پہ طواف کرتے ہوئے لوگوں کے جیب کاٹ رہا ہے. یہ سب دنیا کی محبت کی وجہ سے ہے. اس میں فرمایا حب الدنیا راس کل خطیہ. بلکہ کہتا مولانا دنیا والے بڑی ترقی کر رہے ہیں, بڑے مزے میں ہیں,
یہ مولوی لوگ ہیں کہتے یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ سود حرام ہے، یہ فلاں حرام ہے، ہم نہ ترقی نہیں کرنے دے رہے. دنیا والے تو وہ کتنی ترقی کر رہے، سودی کاروبار کر کے، بینکوں سے لون لے کے، کیا مزے میں ہے، اور یہ مولوی ہم کو ترقی کرنے نہیں دے رہے. مولانا سود کو حلال کر دو، مسئلے حل ہو جائیں گے. علامہ تھانوی رحمت اللہ علیہ نے سے کسی نے اس طرح کی بات کہی تو حضرت نے فرمایا پوری دنیا کے مولوی ملا اور جتنے علماء حفاظ ہیں، جتنے مفتیان کرام ہیں، سب مل کر بھی اگر متفق ہو کر کہہ دیں کہ سود حلال ہے، حلال نہیں ہوگا، حلال کرنے والے سب جہنم میں چلے جائیں گے. لیکن آج امت سود کو حلال کرنا چاہتی ہے، قرآن کو بدلنا چاہتی ہے. قرآن غیر تو کہہ رہا ہی تھا کہ یہ نکالو، وہ نکالو، یہ بدلو، وہ بدلو. آج مسلمان کہتا کہ اس کو بھی نکالو، اس کو بدلو. ایک لطیفہ یاد آیا، بہت پہلے کی بات ہے، کتاب میں لکھا تھا کہ ایک آدمی تھا جو کتابوں کی بینڈنگ کرتا تھا. جانتے ہیں بینڈنگ کرنا، جلد سازی کرنا. لیکن ایک بیماری اس میں تھی. اردو جانتا تھا، فارسی جانتا تھا. تو کتاب جو کوئی لے کر آئے کتاب بنانے کے لیے تو اس میں کچھ آگے پیچھے کرتا، کچھ عبارت کاٹ دیتا تھا، کچھ عبارت آگے بڑھا دیتا تھا. تو میرا جیسے کہ مولوی اس کے پاس قرآن لے کے گیا، پرانا قرآن پھٹ گیا تھا، حفظ کے زمانے کا پھٹ جاتا قرآن کہ بھئی یہ قرآن پھٹ گیا ہے، اس کی ذرا جلد اچھی بنا دینا. دیکھو گڑبڑ نہ کرنا قرآن میں، اللہ کی کتاب ہے. کیا مولانا قرآن میں گڑبڑ کروں گا کیا؟ لے کر بینڈنگ کر دیا، اچھی جلد سازی کر دی. ہفتے کے بعد جب قرآن لینے کے لیے مولوی صاحب گئے تو بھئی ماشاءاللہ شاندار قرآن بنا دیا ہے. اب بولو بھئی اس میں کچھ گڑبڑ تو نہیں کی ہے؟ مولانا کچھ نہیں کیا ہے، ایک جگہ تھوڑا سا مجھے سمجھ میں نہیں اس لیے کچھ کر دیا ہے. بھئی کیا کر دیا ہے؟ کہنے لگے میں نے ایک جگہ دیکھا قرآن میں کہ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، یہ قرآن کی ایک آیت ہے. اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے کہا تھا کہ فلاں درخت کے قریب نہ جانا. قصہ مشہور ہے. حضرت حوا کی وجہ سے اور شیطان کے بہکانے کی وجہ سے وہ کھا لیا. تو وہ ایک غلطی ان سے ہو گئی. وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، عصا یاسی کے معنی ہوتے ہیں غلطی کر جانا، گناہ ہو جانا. تو آدم سے اپنے رب کے بارے میں غلطی ہو گئی. اللہ نے جو حکم دیا تھا، منع کیا، تو اس کو وہ کر گزرے. تو عصا کے معنی نافرمانی کرنا، غلطی کرنا، گناہ کر لینا. تو یہ سمجھا عصا کے معنی وہ لاٹھی کے ہیں. امام صاحب لیتے ہیں نا خطیب صاحب جمعہ میں عصا، تو وہ سمجھے اور کہا عصا تو آدم کے پاس تو تھا نہیں، وہ تو موسیٰ کے پاس تھا. قرآن میں ہے نا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ قَالَ هِيَ عَصَايَا، کہ اے موسیٰ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہ کہا کہ اللہ میرے داہنے ہاتھ میں لاٹھی ہے، عصا ہے. تو یہ عصا آدم کے پاس کہاں تھا؟ یہ تو موسیٰ کے پاس تھا. لہذا میں نے یہاں آدم کو کاٹ کے موسیٰ لکھ دیا ہے. وَعَصَىٰ مُوسَىٰ رَبَّهُ فَغَوَىٰ. مولوی صاحب سنجید بڑا احمق معلوم ہوتا ہے، عصا کے معنی نہیں سمجھ رہا ہے، لہذا اس نے عصا کو وہ عصا سمجھ لیا. عصا کے معنی تو نافرمانی کے کر، چلو پتہ تو چل گیا. اچھا اور کچھ گڑبڑ کی ہے؟ کہا ایک جگہ اور تھوڑا سا کیا ہے. کیا کیا ہے؟ کہنے لگے ایک جگہ میں نے قرآن میں دیکھا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی تھی کہ اے اللہ مجھے اپنا دیدار کرانا. اللہ نے کہا دنیا میں دیکھ نہیں سکتے، ہاں آخرت میں دیکھ سکتے ہو، دیدار آخرت میں ہوگا. دنیا کی آنکھوں میں وہ طاقت نہیں کہ اللہ کا دیدار کر سکے. لیکن حضرت موسیٰ اصرار کرنے لگے. جیسے کوئی آدمی قریب ہوتا ہے تو اصرار کر جاتا ہے، اللہ نہیں مجھے دیکھنا ہی چاہتا ہوں. اللہ نے کہا ٹھیک ہے موسیٰ، اگر آپ مجھے دیکھنا ہی چاہتے ہو تو طور پر ہم ایک تجلی ڈالیں گے ہمارے نور کی، اگر اسے دیکھ کر تم برداشت کر لو تو پھر ہم کو دیکھ سکتے ہو. اللہ نے ایک ادنا سی تجلی ڈالی طور پر، تو طور پہاڑ سارا جل کے راکھ ہو گیا، سرما بن گیا، اور حضرت موسیٰ گر گئے، بے ہوش ہو کے گر گئے. یہ قصہ ہے اس آیت میں. خرّا یخرّ کے معنی بے ہوش ہو کے گر جانا. اب فارسی میں خر گدھے کو بولتے ہیں، تو انہوں نے کہا صاحب خر جو ہے یہ موسیٰ کے پاس کا تھا، وہ تو عیسیٰ کے پاس تھا، خر عیسیٰ مشہور ہے، لہذا میں نے یہاں موسیٰ کاٹ کے عیسیٰ لکھ دیا ہے. وَخَرَّ عِيسَىٰ صَعِيقًا.
تو حضرت کہنے لگے بھائی مولوی صاحب کہ واقعی یہ بڑا گدھا معلوم ہوتا ہے. تو خر کو اس نے عربی کے لفظ کو فارسی کو سمجھ لیا. اور کچھ کیا ہے؟ کہا نہیں کچھ نہیں کیا, بس تھوڑا سا ایک کیا ہے. کیا کیا ہے؟ میں بہت سی چیزیں چھوڑ دیتا ہوں, آخری بات بولتا ہوں. انہوں نے کہا کہ کیا کیا ہے؟ کیا میں نے قرآن میں دیکھا کہ جگہ جگہ شیطان کا نام آ گیا ہے, جگہ جگہ فرعون کا نام آ گیا ہے. میں کیا کیا پھر؟ کہ مولانا میں نے پورے قرآن سے شیطان کو نکال دیا ہے, پورے قرآن سے فرعون کو میں نے نکال دیا ہے. اب آپ کے قرآن میں نہ فرعون ہے نہ شیطان ہے. مولوی صاحب سر پکڑ کے بیٹھ گئے, عجیب آدمی سے پالا پڑا ہے. پھر کیا کیا ہے؟ کچھ نہیں کیا ہے. جہاں جہاں سے شیطان کا نام نکالا ہے, فرعون کا نام نکالا ہے, وہاں وہاں میں نے آپ کا اور آپ کے ابا کا نام لکھ دیا ہے, اور کچھ نہیں کیا ہے. فرعون کی جگہ شیطان کی جگہ آپ کا ابا کا نام لکھ دیا ہے. یہ لطیفہ اپنی جگہ ہے, ہو سکتا ہے صحیح ہو غلط ہو, لیکن آج مسلمان یہی کرنا چاہتا قرآن کے ساتھ. آپ یہ ہٹاؤ, یہ جہاد کی آیتیں ہٹاؤ, یہ مجاہدے کو ہٹاؤ, یہ سود کو ہٹاؤ, یہ جھوٹ کو ہٹاؤ. یہ آج یہ قرآن اس زمانے میں چلتا نہیں مولانا. یہ اونٹ کے زمانے اور کھجور کے زمانے کی کتاب ہے, الیاذ باللہ. غیر کہہ رہے تھے, آج مسلمان زبان سے تو نہیں کہتا, زبان سے کہے گا تو ایمان سے نکل جائے گا, لیکن اندر سے کہہ رہا ہے. آج دین پہ چلنا مشکل ہے مولانا, دین پہ چل کے ترقی نہیں ہوگی. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سنا فرمایا کرتے تھے, ارتداد کی 3 قسمیں ہیں. ارتداد شروع ہوتا ہے ذہنی اعتبار سے. ذہن پہلے ارتداد پر آتا ہے. کیا مطلب ہے؟ کہ ذہن میں یہ بات آتی ہے, آج ترقی دین پہ چلنے میں نہیں ہے, دین پر عمل کرنے میں ترقی نہیں ہے. مولانا دین پر چل کر کون ترقی آج کر سکتا ہے؟ بغیر جھوٹ بولے, بغیر رشوت لیے ہوئے, بغیر سودی کاروبار کیے ہوئے, بغیر جو ڈنڈی مارے ہوئے, بغیر ملاوٹ کیے ہوئے کون ترقی کر سکتا مولانا؟ خاموخواہ کی باتیں یہ ذہنوں میں آ رہا ہے. نماز پڑھنے سے کیا فائدہ, روزہ رکھنے کا کیا فائدہ؟ ایک صاحب حج میں ملے, اللہ معاف فرمائے, غیبت نہیں ہے, نام نہیں لیتا میں, کئی سال پہلے کی بات ہے, ملاقات ہوئی, کہاں کہ بڑے آفیسر رہے, ریٹائرڈ ہو کر اور پینشن لے کر حج پر آ گئے. ایک دن زندگی میں انہوں نے اللہ کے راستے میں نہیں لگایا, علماء کی صحبت میں نہیں بیٹھے, اللہ کی صحبت میں نہیں بیٹھے, اللہ کے راستے میں ایک دن کے لیے نہیں گئے, بس ڈگریاں لی اور نوکری کی, پینشن لیے اور ریٹائرڈ ہو گئے اور حج پر آ گئے. تو کہنے لگے بھئی کیسا حج ہوا؟ طواف زیارت بھی ہو گیا اور ماشاءاللہ پورا حج ہو گیا. تو مطاف میں ملاقات ہوئی تو میں نے پوچھا کہ حجی صاحب حج کیسے ہوا؟ کہنے لگے مولانا مجھے حج تو سمجھ میں ہی نہیں آیا. میں نے کہا کیا سمجھ میں نہیں آیا؟ سمجھ کے نہیں آئے تھے؟ سمجھ کے تو آیا تھا, لیکن یہ طواف کرنا کیا بلا ہے, یا کنکری مارنا کیا مصیبت ہے, یہ احرام باندھنا کیا چیز ہے, یہ یہاں سے بھاگو وہاں چلے جاؤ, وہاں بھاگو وہاں چلے جاؤ, عرفات میں رات دن گزارو, مزدلفہ میں رات گزارو, اور مدینہ مینا پہ آ کے کنکریاں مارو اور بلڈے کرا لو, سر کے بال نکال لو. یہ کیا سمجھ میں نہیں آتا مولانا؟ یہ بھی کوئی بات ہے؟ یہ بھی کوئی دین ہے کیا؟ کون کہہ رہا مسلمان؟ اللہ معاف فرمائے میرے دوستو, اندازہ لگاؤ مسلمان کہاں چلا گیا ہے. غیروں کو چھوڑو, غیروں کا مسئلہ نہیں ہے, مسلمان کا مسئلہ ہے. مسلمان ذہنی اعتبار سے ارتداد میں چلا جا رہا ہے. پہلے ذہنی ارتداد آتا ہے, اس کے بعد میرے دوستو عملی ارتداد پہ مسلمان آتا ہے, عمل چھوڑ دیتا ہے. پہلے ذہن میں عمل کی حیثیت نکل جاتی ہے کہ صاحب یہ کیا ہے وہ کیا ہے, پھر آدمی عمل سے دور ہو جاتا ہے. لکھا ہے علماء نے, جب آدمی ذہنی ارتداد میں مبتلا ہو کر اگر عمل بھی کرتا ہے تو عمل کا نتیجہ ظاہر نہیں ہوتا ہے. نماز پڑھ رہا ہے لیکن اس کی نماز اسے برائی سے نہیں روکے گی. یہ حج کرے گا لیکن حج سے اللہ کا تعلق نہیں ملے گا. یہ روزہ رکھے گا لیکن اسے روزے سے تقوی نہیں ملے گا. یہ زکات بھی دے گا تو فرمایا اس سے اندر کا بخل نہیں نکلے گا, اس لیے کہ ذہنی اعتبار سے مرتد ہو چکا ہے. پھر عملی اعتبار سے مرتد ہوتا ہے, اور پھر ایک وقت آتا ہے قولی ارتداد میں آدمی چلا جاتا ہے. زبان سے بھی کہہ دیتا ہے کہ صاحب میں مسلمان نہیں ہوں, میں فلاں مذہب میں چلا گیا, اب میرا مسلمان سے اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو میرے دوستوں, بزرگوں اور بھائیوں, جب دین کی محنت چھوٹتی ہے اور دعوت کی محنت چھوٹتی ہے,
تو مسلمان میرے دوستو ذہنی اعتبار سے بھی مرتد ہو جاتا ہے، عملی اعتبار سے بھی مرتد ہو جاتا ہے، اور ایک وقت وہ آتا ہے کہ علاقے میرے دوستو قولی اعتبار سے بھی کہہ دیتے کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، اسلام سے آدمی نکل جاتا ہے۔ تو میں یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ اصل زندگی آخرت کی ہے، اس آخرت کی تیاری، اس آخرت کی جو میرے دوستو جو کامیابی ہے، نہ ملک سے ہے، نہ مال سے ہے، نہ چیزوں سے، نہ عہدے سے ہے۔ اگر ملک و مال سے، چیزوں سے، باغات سے، طاقتوں سے اگر آخرت کی زندگی بنتی ہوتی تو میرے دوست فرعون کی بن جاتی، شداد کی بن جاتی، حامان کی بن جاتی، قوم سبا کی بن جاتی، قوم نوح کی بن جاتی، قوم لوط کی بن جاتی، دنیا میں بہت سے مالدار ہیں ان کی زندگیاں بن جاتی۔ معلوم یہ ہوا کہ اصل مسئلہ ملک و مال کا نہیں ہے، عہدے کرسی کا نہیں ہے، سونے چاندی کا نہیں ہے، باغات کا نہیں ہے، آخرت کی زندگی کے بننے کا دار و مدار میرے دوستو ایمان و اعمال پر ہے۔ ایمان و اعمال کی بنیاد پر اللہ آخرت بھی بنائیں گے، اور جس کی آخرت خدا بنائیں گے خدا اس کی دنیا بھی بنائیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ جس کی آخرت بنے گی اللہ اس کی دنیا نہیں بنائیں گے، اللہ ان کی دنیا بھی بنائیں گے، اللہ ان کی عقبہ بھی بنائیں گے، آخرت بھی بنائیں گے ایمان و اعمال کی بنیاد پر۔ اس نے فرمایا کہ اللہ کے دین پر 100% چلنے کے لیے سب سے پہلے ایمان کی طاقت چاہیے۔ ایمان جب مضبوط ہوتا ہے، ایمان میں 3 چیزیں، ایک اللہ سے محبت، ایک اللہ سے خوف، ایک اللہ پر اعتماد۔ سب سے زیادہ محبت کا تعلق اللہ سے ایسا ہو جائے کہ اللہ کا غیر ہمیں متاثر نہ کر سکے، اللہ کی محبت دل و دماغ میں اور ریشے ریشے میں اور رگ رگ میں ایسی پیوست ہو جائے اللہ کا غیر ہمیں اللہ کے خلاف لے کر نہ جا سکے۔ یہ صحابہ کا امتیاز تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ اللہ تعالیٰ سے، اللہ کے نبی سے، اللہ کے دین سے ایسی محبت کا تعلق ہو گیا تھا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت ابو بکر، حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر، حضرت ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن ان کا نام ہے۔ ایک مرتبہ جب اسلام لے آئے، بعد میں وہ مسلمان ہوئے، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پہلے آئے، بعد میں بیٹے آئے۔ غزوہ احد یا بدر کا قصہ سناتے ہوئے کہتے ابا جان آپ میری تلوار کے زد میں تھے، آپ ادھر مسلمانوں کی طرف نبی کی طرف سے تھے، میں مکے والوں کی طرف سے تھا، آپ میری تلوار کے زد میں تھے، اگر میں چاہتا تو آپ کو ختم کر سکتا تھا لیکن میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا۔ حضرت ابو بکر نے کیا فرمایا؟ بیٹا عبد الرحمن تم نے مجھے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا، لیکن اگر تم میری تلوار کی زد میں ہوتے تو میں بیٹا سمجھ کے نہ چھوڑتا بلکہ اللہ اس کے رسول کا دشمن سمجھ کے ختم کر دیتا۔ بیٹا کیا ہوتا ہے اللہ اس کے رسول کے مقابلے میں؟ بیوی کیا ہوتی ہے؟ بچے کیا ہوتے ہیں؟ کوئی کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ کی محبت غالب، والذین آمنوا اشد حبا للہ، فرمایا ایمان والے اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں۔ حضرت ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، مکے سے مدینے آتے ہیں۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی بیٹی ہیں، اللہ کے نبی کی بیوی ہیں، ازواج مطہرات میں سے ہیں، امت کی ماں ہیں، اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے ان کے گھر اجڑے میں جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی کا بستر بچھا ہوا ہے، فوراً بستر کو لپیٹ دیا۔ ابو سفیان نے پوچھا بیٹی کیا یہ بستر میرے لائق نہیں ہے یا میں بستر کے لائق نہیں ہوں؟ کیا جواب ہے؟ فرمایا ابا آپ مشرک ہیں اور مشرک نجس ہوتا ہے، یہ میرے آقا کا بستر پاک ہے، آپ ناپاک آدمی پاک بستر پر بیٹھ نہیں سکتے، لہذا میں نے بستر کو لپیٹ دیا کہ آپ اس بستر کے لائق نہیں ہیں۔ یہ محبت ہے میرے دوستو، محبت کا تعلق سب سے اونچا تعلق ہے اللہ اس کے رسول سے، اللہ کے دین سے، اللہ کے دین کی محنت سے جب محبت کا تعلق ہو جاتا ہے میرے دوستو کہنا نہیں پڑتا کہ آؤ نماز کے لیے، آؤ اللہ کے دین کا مل کر کام کریں گے، اللہ کے راستے میں چلو، بلکہ میرے دوستو آدمی ساری قربانی دینے کو تیار ہوتا ہے۔ آج بیوی سے محبت ہے، بیوی کے لیے قربانی، بچوں سے محبت ہے، بچوں کے لیے قربانی، جس سے محبت کا تعلق ہوتا ہے میرے دوستو آدمی اس کے لیے جان بھی لگاتا ہے، مال بھی لگاتا ہے، وقت بھی لگاتا ہے، اپنے کو بھی قربان کر دیتا ہے۔
خواہشات کو قربان کر دیتا ہے، آرزو کو قربان کر دیتا ہے، جذبات کو قربان کر دیتا ہے جس سے محبت کا تعلق ہوتا ہے۔ تو فرمایا اللہ اس کے رسول اللہ کے دین سے محبت کا تعلق ہو، اور خوف کا تعلق تنہا اللہ سے، کسی سے خوف نہیں، کسی کا ڈر نہیں، اللہ سے ڈرنا۔ فرمایا جب تک ہم اللہ سے ڈر رہے تھے ساری دنیا ہم سے ڈر رہی تھی، جب ہم نے اللہ سے ڈرنا چھوڑا، اللہ معاف فرمائے، آج گھر کی بلی بھی ہم کو ڈرا رہی ہے۔ ڈرا کہ نہیں ڈرا رہی؟ گھر سے باہر نکلے، کسی کام کی غرض سے سامنے سے بلی گزر گئی، اب واپس آ رہے ہیں، کام نہیں ہوتا، بلی گزر گئی، بلی کا ڈر، بلی کے ہاتھ میں قسمت آ گئی۔ گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، گھر میں کوا گھس گیا، کہتے صاحب گھر ویران ہو جائے گا، اب گھر میں کوا آ گیا، الو آ گیا تو گھگو آ گیا تو اب تو گھر ہی تباہ ہو جاتا ہے۔ ہمارے ذہنوں میں یہ بیٹھ گیا ہے۔ ہمارے بڑے فرماتے ہیں الو کے گھر میں آنے سے کچھ نہیں ہوتا، گھر میں اگر ایک بے نمازی ہے تو 1000 الو مل کر وہ نحوست پیدا نہیں کر سکتے جو ایک بے نمازی سے نحوست آتی ہے۔ اعمال سے نحوست آتی ہے، بدعملی سے نحوست آتی ہے، کسی جانور کے گھر میں گھس جانے سے، الو کے گھس جانے سے، بلی کے گزر جانے سے نحوستیں نہیں آیا کرتی۔ میرے دوستو جب اللہ سے ڈر رہے تھے شیر بھی ہماری اطاعت کر رہا تھا، اور سمندر ہماری اطاعت کر رہے تھے، جنگل کے جانور ہماری اطاعت کر رہے تھے، ہوائیں ہماری اطاعت کر رہی تھی، ساری کائنات ہمارے لیے مسخر تھی، جب تک اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں۔ ربی بن عامر رضی اللہ عنہ رستم کے دربار میں گئے، رستم جاہ و جلال کے ساتھ تاج پہن کر، ایران کا جو ہے یہ سب سے بڑا کمانڈر اور چیف کمانڈر، وہ بیٹھا ہوا ہے فوج اور ساری اسلحہ کے ساتھ، فوجوں کے ساتھ۔ ربی بن عامر ایک چھوٹے قد کے صحابی ہیں، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، تلوار ٹوٹی ہوئی ہے، ٹٹو یعنی خچر پر بیٹھ کر گئے ہیں، کوئی ڈر خوف نہیں۔ وہ پوچھتا ہے مل الذی جاء بکم، کیوں آئے ہو، کیا چاہتے ہو؟ اگر کھانے کی ضرورت ہے، کپڑے کی ضرورت ہے، لے لو، چلے جاؤ، جا کے اپنی زندگی گزار لو۔ کیا کہا ہے ربی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ یا ایھا المسکین ما جئنا لکی ناخذ منک جئنا لکی نعطیک۔ ارے نادان، ہم لینے کے لیے نہیں آئے ہیں، دینے کے لیے آئے ہیں۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، یہ کیا ہم کو دیں گے؟ پھٹے کپڑے ہیں، پیون لگے ہوئے ہیں، تلوار ٹوٹی ہوئی ہے، ٹٹو پر بیٹھ کر آئے ہیں، کھانے کو کھانا ان کے پاس نہیں ہے، ریگستان اتنا لمبا سفر کر کے آئے ہیں، یہ ہم کو کیا دیں گے؟ پھٹیچر سب کچھ ہمارے پاس ہے۔ تو کیا کہا تھا؟ اللہ ابتعثنا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد ومن ضيق الدنيا الى سعتها ومن جور الاديان الى عدل الاسلام۔ کیا کہتے ہو؟ ہم آئے نہیں ہیں، ہم بھیجے گئے ہیں، ہم کو بھیجا گیا ہے۔ ابھی ہمارے ہاں اجتماع ہوا بنگلور میں، ہمارے یمن کے ذمہ دار ساتھی شیخ صالح مقبل، وہ علماء میں بات کر رہے تھے، پرانوں میں انہوں نے بات کی، علماء میں بات کی، تو بات کرتے ہوئے انہوں نے یوں کہا کہ دیکھو جب کوئی ملک کسی آدمی کو کسی ملک میں اپنا سفیر بنا کے بھیجتا ہے تو اس سفیر کے ساتھ اس ملک کی پوری طاقت ہوتی ہے، جس کو بھیجا جاتا ہے اس کے ساتھ بھیجنے والے کی طاقت ہوتی ہے، وہ یہ نہیں سمجھتا میں تنہا ہوں، اس لیے وہ جس ملک میں جاتا ہے وہ سارا ملک اس سے لڑستا ہے، کانپتا ہے، اس کے خلاف کوئی کام نہیں کر سکتا، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اس لیے کہ وہ ایک آدمی نہیں ہے، اس کے پیچھے پورے ملک کی طاقت ہوتی ہے۔ سفیر تنہا نہیں ہوتا، سفیر امریکہ کا کوئی سفیر ہے ہندوستان میں آیا ہے، اس کے ساتھ پورے امریکہ کی طاقت ہوتی ہے۔ فرمایا اس طرح صحابہ جہاں بھی جاتے تھے یہ سمجھتے تھے ہم اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، اللہ کی طاقت ہمارے ساتھ ہے، گھبرانے کی کیا بات ہے، ڈرنے کی کیا بات ہے، اللہ کی طرف سے ہم بھیجے گئے ہیں، ہم خود نہیں آئے ہیں، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، اللہ ابتعثنا، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، ایک بڑے کام کو دے کر بھیجا ہے، بڑی ذمہ داری دے کر بھیجا ہے۔
لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، کہ سارے عالم کے انسانوں کو انسانوں کی غلامی اور بندگی سے نکال کر ایک اللہ کی بندگی میں داخل کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ کہاں کہاں جا کے کس کے سامنے سر جھکا رہے ہو، کس کس سے مانگ رہے ہو، کس کس سے ڈر رہے ہو، کس کس سے امیدیں وابستہ کر رکھے ہو، تم نے کر رکھا ہے۔ ارے ایک اللہ کی مانو، ایک اللہ سے مانگو، سارے مسئلے تمہارے اللہ حل فرمائیں گے۔ یہ کہاں اللہ نے تمہیں ساری کائنات کا دلہا بنایا ہے، مخدوم بنایا ہے، خلاصہ بنایا ہے، ساری دنیا تمہاری خدمت کے لیے اللہ نے بنائی ہے۔ کہاں کہاں جا کے سر جھکا رہے ہو، کس کس کے سامنے جا کر ہاتھ پھیلا رہے ہو، کس کس کی خوشامدیں کر رہے ہو۔ مانگو ایک اللہ سے، تمہاری ہر ضرورت کو خدا پورا کرے گا۔ مانگنے والوں سے اللہ خوش ہوتے ہیں، نہ مانگنے والوں سے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ تمہارے گھر میں نمک کی ڈلی نہیں ہے، وہ بھی اللہ سے مانگو۔ تمہارے جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا ہے، وہ بھی اللہ سے مانگو۔ جنت الفردوس بھی اللہ سے مانگو، ہر چیز اللہ سے مانگو، اللہ کے قبضے میں سب کچھ ہے۔ کل میرے دوستو صحیح بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا رستم کے دربار میں کیا کہا تھا؟ سپہ سالار ہے وہ، پوری ایرانی طاقت اس کے ساتھ ہے۔ اللہ ابتعثنا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، بندوں کی غلامی سے، بندوں کی بندگی سے نکال کر ایک اللہ کی غلامی میں لے جانے کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے۔ اور دنیا میں جتنے ادیان ہیں، مذاہب ہیں، ان سب میں جو جور و ظلم ہے، تعدی ہے، زیادتی ہے، ظلم ہے، اس سے نکال کر ایک اسلام کے عدل و انصاف میں لے جانے کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے۔ اور تمہاری دنیا بڑی تنگ ہے، تمہاری دنیا ایک بالش کی ہے۔ پیٹ کی ضرورت، خواہش اور شرمگاہ کی خواہش پوری ہو جائے، سمجھتا ہم کامیاب ہیں۔ پیٹ بھر گیا، بیوی مل گئی، سب لوگ کامیاب ہو گئے۔ یہ کیا زندگی ہے تمہاری؟ یہ تو جانور کی زندگی ہے۔ جانور صرف جو پیٹ کی اور شرمگاہ کی شہوتوں پر جیتا ہے۔ تمہاری زندگی بڑی تنگ زندگی ہے۔ ہم تمہیں دنیا اور آخرت کی وسعتوں میں لے جانے کے لیے آئے ہیں۔ کتنی تنگ تمہاری زندگی ہے، کتنی ضیق ہے، کتنی الجھنیں تمہاری زندگی میں ہیں۔ تمہیں راحت نہیں ہے، تمہیں چین نہیں ہے، تمہیں سکون نہیں ہے، ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے، ہر وقت تم پریشان رہتے ہو۔ ہم چاہتے ہیں تمہیں محبت کی زندگی میں لے کر جائیں، الفت کی زندگی میں لے کر جائیں، راحتوں کی زندگی میں لے کر جائیں، چین کی زندگی میں لے کر جائیں، ہمیشہ کی آخرت کی زندگی میں تم کو لے کر جائیں۔ اس کے لیے اللہ نے ہم کو بھیجا ہے۔ تو میرے دوستو، ایک محبت کا تعلق اللہ سے ہو، اور ایک خوف کا تعلق اللہ سے ہو، اور ایک اعتماد اللہ پر ہو کہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ کا غیر، اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ اپنے غیر کے بغیر سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اللہ نے یہی سبق قرآن میں ہم کو دیا ہے۔ قرآن کے واقعات میرے دوستو، نبیوں کے واقعات، قوموں کے واقعات، صحابہ کے واقعات، ہمارے نبی کے واقعات، یہ سب یہی بتاتے ہیں کہ یہ ایک اللہ پہ بھروسہ کرو، ایک اللہ پر توکل کرو، ایک اللہ پر اعتماد کرو، ایک اللہ سے مانگو، ایک اللہ کے سامنے سر جھکاؤ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مانگتے ہیں۔ ایاک نعبد، پورا دین اس میں آ گیا ہے۔ یہ نہیں کہ نعبد کا و نستعین کا، تیری عبادت کرتے تو اس سے مانگتے ہیں، بلکہ اللہ نے اس کی ترتیب بدل کے ایاک نعبد، تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اگر کوئی کہے تیری بھی عبادت کرتے، اگر ہی کو بھی سے بدلے گا مشرک ہو جائے گا۔ تیری بھی عبادت کرتے یعنی اور لوگوں کی بھی عبادت، تیری بھی کی عبادت کر لیتے ہیں۔ بہت سے لوگوں سے مدد چاہتے ہیں، تم سے بھی مدد چاہ لیتے ہیں۔ نہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے اور تیری ہی عبادت کرتے اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ سبق اللہ کے نبی علیہ السلام نے قولاً بھی امت کو دیا، عملاً بھی امت کو دیا۔ اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرنا نہیں، کسی پر متاثر نہیں ہونا، اور کسی سے امیدیں وابستہ نہ کرنا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینے تشریف لے جا رہے، غار ثور میں چھپ گئے، 100 اونٹوں کا اعلان ہو گیا اور دشمن تعاقب کرتے کرتے غار ثور تک پہنچ گیا۔ ابو جہل بھی پہنچا ہے، کتابوں میں لکھا ہے، اور امیہ بن خلف بھی پہنچا ہے، اور وہاں قریش کا نوجوان کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے اس غار میں چھپے ہوں گے،
ذرا غار میں جا کر دیکھو. امیہ بن خلف مذاق اڑاتے ہوئے کہتا ہے اس نوجوان کو مخاطب کر کے اور ساری قوم جو وہاں تھی اسے خطاب کر کے، الا ترى الى هذا العنكبوت الذي عشش على بابه والله انه اقدم من میلاد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ الفاظ کتابوں لکھے ہیں. امیہ بن خلف نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا دیکھتا نہیں ہے اس مکڑی کو جس نے اس کے دروازے پر جالا تانا ہے، اور یہ مکڑی کا جالا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کا معلوم ہو رہا ہے. یہ مکڑی کا جالا واللہ اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہے واللہ انہ اقدم من میلاد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کا جالا معلوم ہو رہا، اور تو کہہ رہا کہ غار میں جھانک کے دیکھو جا کے. تو ابو جہل جواب میں کہتا ہے واللات والعزى، لات عزا کی قسم کھا کے کہتا ہے کہ انه قریب منا لیسمع ما نقول ولنرى ما نصنع. لات عزا کی قسم سنو، یہ ہم سے اتنے قریب ہیں کہ ہم جو باتیں کر رہے ہیں وہ سن بھی رہے ہیں اور جو ہم کر رہے ہیں وہ دیکھ بھی رہے ہیں. یہ ابو جہل کہہ رہا ہے. اور پھر آگے کہتا کہ وَلَكِنَّ سِحْرَهُ قَدْ رَانَ عَلَىٰ أَبْصَارِنَا، لیکن ان کے جادو نے ہماری آنکھوں پہ جو ہے جادو کر دیا ہے، اس لیے ہم کو نظر نہیں آ رہا، ورنہ ابو بکر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو دیکھ بھی رہے ہیں اور ہم کو سن بھی رہے ہیں. واقعی دیکھ بھی رہے تھے، سن بھی رہے تھے. حضرت ابو بکر نے کہا بھی تھا اللہ کے نبی دشمن پہنچ گیا ہے سر پر، اگر وہ ذرا نیچے آ جائے پیروں پہ نگاہ ڈالے نظر آ جائیں گے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے شفقت و محبت سے اور پھر ذرا تیزی سے فرمایا ابو بکر کیا کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی مجھے اپنا فکر نہیں ہے، آپ کا فکر ہے، کیا ہوگا؟ آپ نے کیا فرمایا؟ یا ابا بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، اے ابو بکر ان دو کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ ہم تنہا نہیں ہیں، ہم اللہ کے حکم سے نکلے ہیں. اللہ کا حکم برباد کرنے کے لیے نہیں ہوتا، اللہ کا حکم تو آباد کرنے کے لیے ہوتا ہے. لہذا ہم اپنی مرضی سے نہیں چلے ہیں، اللہ کا حکم پا کر چلے ہیں. لہذا غم کی کوئی بات نہیں ہے. لا تحزن ان اللہ معنا، اس کو اللہ نے قرآن میں نقل کیا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. اس وقت کو یاد کرو جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ اعتماد ہے، یہ یقین ہے، یہ اللہ پہ بھروسہ ہے. دشمنوں کا سردار وہاں پہنچا ہوا ہے، سرداروں کا سردار پہنچا ہوا ہے. امیہ بن خلف بھی سردار ہے، ابو جہل بھی سردار ہے، سارے لوگ تلاش میں ہیں، 100 اونٹ کے لالچ میں. میرے دوستو لیکن نبی کا اطمینان دیکھیے، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو. سراقہ بن مالک مدلجی خاندان کا ایک آدمی تھا، وہ پیچھا کرتے کرتے نبی تک پہنچ گیا، اس کے گھوڑے کے پیر زمین میں دھس گئے. دیکھا اب ایسے دھس گئے جیسے میغ ڈال کے ٹھوس دیا گیا ہو اور اندر جکڑ دیا گیا ہو. اب دور سے پکار کے کہتا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ابو بکر، بس میں واپس چلا جاؤں گا. سمجھ گیا کہ یہ انہی کی کرامت ہے، انہی کی وجہ سے میرے پیر گھوڑے کے دھس رہے ہیں. فوراً کہا کہ نکال دو میں واپس چلا جاؤں گا. اللہ کے نبی کی شفقتیں، محبتیں، رحمتیں، آپ نے اللہ سے دعا مانگی، پیر نکل گئے. واپس جانا چاہیے تھا لیکن پھر اندر سے گلگلے پکے کہ 100 اونٹ ملنے والے ہیں. دشمن جس کو پکڑ کے لے جانے کو اعلان ہوا ہے کہ زندگی میں یا موت کی حالت میں جو پکڑ کر لائے گا اسے بہترین سرخ اونٹ ملیں گے، 100 اونٹ ملیں گے، وہ بھی سرخ اونٹ ملیں گے. پھر آگے بڑھا، پھر پیر دھسے. اب سمجھ گیا اب تو آگے بڑھنا خطرے سے خالی نہیں ہے، جان بھی جائے گی. پھر کہا اب تو واپس ضرور چلا جاؤں گا اور پیچھا بھی نہیں کروں گا اور پیچھا کرنے والوں کو بھی واپس کر دوں گا. آپ نے پھر اللہ سے مانگا، پھر نکل گئے. پھر اعلان کر کے کہتا ہے کہ رک جاؤ رک جاؤ. کہا پھر کیا کام ہے ہم سے؟ کہ یہ کام ہے، رک جاؤ میں کچھ نہیں کروں گا. جب قریب آئے تو اب کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو یقین ہو گیا آپ کا دین غالب ہو کر رہے گا. کون کہہ رہا؟
سراق ابن مالک مدلجی، بس مجھے یقین ہے کہ آپ کا دین غالب ہو کر رہے گا، لیکن جس وقت آپ کا دین غالب ہوگا اس وقت میں آپ کے پاس آؤں گا تو آپ مجھے لکھ دیں کہ آپ مجھے سزا نہیں دیں گے، مجھے جو ہے رہائی کا پروانہ دے دیں اور مجھے حفاظت کا پروانہ دے دیں۔ اللہ کے نبی نے ابو بکر سے کہا لکھ کے دے دو، لکھ کے دے دیا گیا۔ اور پھر اس وقت آپ نے فرمایا تھا کیف بک یا سراقہ اذا لبست سوار کسرا، اے سراقہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب کسرا کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں ہوں گے، کسرا کے کنگن جب تمہارے ہاتھوں میں ہوں گے تمہارا کیا حال ہوگا۔ سراقہ بن مالک مدلجی نے کہا سوارے ہرمز ابن کسرا، ہرمز ابن کسرا کے کنگن کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ آپ نے نام سوارے کسرا ابن ہرمز، ہاں ہرمز ابن کسرا کے کنگن کے بارے میں کہہ رہا ہوں۔ اس کی آنکھیں کی پھٹی رہ گئی، اور یہ تو واپس چلے گئے۔ میرے دوستو جب بات آگی تو عرض کر دیتا ہوں، اللہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں آخر میں جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے قاصد جو ہے بیت المال کو کسرا کے خزانے لے کر آئے، اس میں لکھا ہے کتابوں میں کہ کسرا کا تاج تھا جس میں موتی جڑے ہوئے تھے، کسرا کا لباس تھا جو سونے کی تاروں سے بنا ہوا تھا، اور کسرا کے کنگن تھے، لکھا ہے کہ لم تر العین مثلہما قط، اس طرح کے کنگن زندگی میں کسی آنکھ نے دیکھا نہیں تھا۔ اور ایک پٹا تھا جو گلے سے لے کر کمر تک ڈالا جاتا تھا، اس میں ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے، قیمتی اشیاء لے کر آئے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہاتھ میں چھڑی تھی، اس سے لے کر اسے پلٹا رہے تھے جیسے کوئی گندگی کو آدمی ہلاتا ہے۔ اور پھر یوں فرمایا کہ جن لوگوں نے ان چیزوں کو ہمارے سامنے لا کے پیش کیا ہے یہ بڑے امانت دار ہیں۔ ان القوم الذین اتوا ھذا لامناء، فرمایا جن لوگوں نے قیمتی چیزیں لا کر ہمارے پیروں میں ڈال دیا اور یہاں لا کے بیت المال میں پیش کر دیا، یہ بڑے امین لوگ ہیں۔ تو اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ موجود تھے، انہوں نے فرمایا کہ امیر المؤمنین آپ امانت دار ہیں، اس لیے آپ کی رعایا بھی امانت دار ہے۔ آپ اگر خائن ہوتے آپ کی رعایا بھی خائن ہوتی، آپ کا اثر ہے جو آپ کی رعایا میں ظاہر ہو رہا ہے۔ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سراقہ کو بلایا، سراقہ ابن مالک مدلجی کو بلایا، اور بلا کے ان کے سر پہ تاج رکھا کسرا کا، وہ لباس پہنایا، وہ کنگن پہنائے، اور عجیب جملہ کہا کہ لعریبی، عربی کی تصغیر ہے، لعریبی یلبس سوار کسرا ویلبس تاج کسرا، یہ ایک عربی مدلجی خاندان کا جس کی بظاہر کوئی حیثیت نہیں ہے، عربی نہیں عریبی کہا، ایک چھوٹا سا عربی دیہات کا رہنے والا مدلجی خاندان کا، وہ کسرا کا کنگن پہن رہا ہے، کسرا کا تاج پہن رہا ہے، کسرا کے کنگن پہن رہا ہے۔ اور پھر اللہ اکبر کے نعرے صحابہ نے لگائے 3 مرتبہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کہاں کسرا کا تاج، کہاں کسرا کے کنگن، کہاں کسرا کا وہ لباس سونے سے تاروں سے بنا ہوا، وہ ایک دیہاتی کے ہاتھوں میں، اس کے سر پر، اس کے بدن پر، اس کے کپڑے، ان کے کنگن ان کے ہاتھوں میں، اس کا تاج ان کے سر پر رکھا ہوا ہے۔ تو غور میرے دوست بزرگ بھائیوں، اس وقت حضرت عمر نے یہ بات بھی کہی تھی، لکھا کتابوں میں، یوں فرمایا اے اللہ، نبی تجھے محبوب تھے میرے مقابلے میں، ابو بکر تجھے زیادہ محبوب تھے میرے مقابلے میں، لیکن تو نے ان کو یہ مال نہیں دیا۔ اگر یہ مال کوئی حیثیت رکھتا، اس کی کوئی قیمت تیرے پاس ہوتی تو اپنے نبی کو دیتا جو مجھ سے زیادہ محبوب ہیں، ابو بکر کو دیتا جو مجھ سے زیادہ تیرے نزدیک محبوب ہیں۔ تو نے میرے زمانے میں یہ مال مجھے دیا، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اے اللہ تو میرا امتحان کرنا چاہتا ہے، اے اللہ تو میرے اس مال سے امتحان نہ کرنا، کہیں مجھے امتحان میں ناکام نہ کرنا۔ یہ کہتے رہے، روتے رہے، اور فرمایا اسی مجلس میں وہ سارا مال تقسیم بھی کر دیا، ایک چیز باقی نہ رکھی، سارا مال، سارا تاج، سارے کنگن اور کسرا کے سارے لباس اور بھی قیمتی اشیاء تھے، ان سب کو اسی مجلس میں تقسیم کر دیا، رہنے نہیں دیا۔ تو میرے دوست میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے
ताल्लुक जो है अल्लाह के बंदे का मोहब्बत का ताल्लुक हो, खौफ का ताल्लुक हो और अल्लाह पर एतमाद और भरोसा हो। ये ईमान जब बनता है मेरे दोस्तों, फिर अमल करना कोई मुश्किल नहीं है, अमल आसान हो जाता है। बल्कि नमाज में आदमी को मजा आता है, नमाज में लुत्फ आता है। नमाज में जैसे आका ने फरमाया कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, अल्लाह ने मेरी आंखों की ठंडक नमाज में रखी है। नमाज में आदमी को मजा आता है, नमाज में कैफ आता है। लोग सो के मजे लेते हैं, नमाज पढ़ने वाला नमाज पढ़ के मजे लेता है। लोग कहके लगा के मजे लेते हैं, ये नमाज पढ़ के 2 आंसू बहा के मजे लेता है। लोग खा के मजे लेते हैं, ये भूखा रहकर खिला के मजे लेता है। ये भी एक दुनिया है, ये भी एक रास्ता, ये भी एक गली है। ये मेरे दोस्तों, ये भी इस रास्ते को किसी ने चका नहीं है तो पता कैसे चलेगा। सहाबा ने चका था, अल्लाह से, अल्लाह के नबी से, अल्लाह के दीन से मोहब्बत का ताल्लुक था, खौफ का ताल्लुक था। मेरे दोस्तों, अल्लाह पर पूरा भरोसा था। अल्लाह पाक ने सारी कायनात उनके कदमों में डाल दिया। और जब मेरे दोस्तों, जब ईमान बनता है, ईमान संवरता है, तो फिर दीन पे चलना, जैसे मैंने अर्ज किया, आसान, बल्कि जान देना आसान हो जाएगा। नमाज पढ़ना नहीं, जान देना आसान हो जाएगा। इसलिए फरमाया तबलीग और दावत की मेहनत के जरिए से मेरे दोस्तों यही बात चाहिए जा रही है कि अल्लाह से मोहब्बत का ताल्लुक कायम करो, अल्लाह से खौफ का ताल्लुक कायम करो और अल्लाह ही पर एतमाद और भरोसा ऐसा करो कि साहब सारी कायनात तुम्हारे निगाहों में, जैसे हदीस में आता, मच्छर का पर हो जाए। किसी पर कोई भरोसा नहीं, किसी पर कोई एतमाद नहीं, किसी का कोई खौफ नहीं। मोहब्बत है तो अल्लाह, उसके रसूल की, अल्लाह के दीन की, सारी मोहब्बतों पर गालिब आ जाए। अल्लाह ताला ने इसीलिए कुरान में फरमाया कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इख्तरफ्तुमूहा व तिजारतुन तखशौना कसादहा व मसाकिन तर्दौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूली व जिहादिन फी सबीली फतरब्बसू हत्ता याति अल्लाहु बिअम्री वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन। अजीब आयत है ये। कुल, नबी से कहलवाया जा रहा है, कहिए अगर तुम्हारे बाप दादा, उसूल बाप दादा और ऊपर तक तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे बेटे, तुम्हारे नवासे, तुम्हारे पोते, तुम्हारे भाई और तुम्हारी बीवियां और तुम्हारा खानदान, ये 5, तुम्हारे घर जिसमें तुम रहते हो, तुम्हारी तिजारतें जिसके ठप होने का तुम्हें हमेशा अंदेशा लगा रहता है, और फिर तुम्हारे माल, तुम्हारी दौलत, ये 8 चीजें अगर अल्लाह से, अल्लाह के नबी से, अल्लाह के दीन की मेहनत से अगर ज्यादा तुमको महबूब है, इनसे ज्यादा तुमको मोहब्बत का ताल्लुक है, फरमाया फतरब्बसू, इंतजार करो। किसका इंतजार? हत्ता याति अल्लाहु बिअम्री, ऐ हत्ता याति अल्लाहु बिअज़ाबी, हत्ता कि अल्लाह का अजाब आ जाए। ये 8 चीजें अगर 5 चीजों से ज्यादा महबूब हो गए, इनकी मोहब्बत गालिब आ गई, इन 3 चीजों की मोहब्बत मग़लूब हो गई, समझ लो कि अल्लाह का अजाब आने वाला है। अल्लाह का अजाब मुख्तलिफ शक्लों में आता है। एक बड़ा अजाब यह है, अल्लाह ताला दिलों में नफरतें पैदा कर देते हैं, अदावतें पैदा कर देते हैं, दुश्मनियां पैदा कर देते हैं। बाप बेटे के लिए अजाब है और बेटा बाप के लिए अजाब है, बीवी शोहर के लिए अजाब है, शोहर बीवी के लिए अजाब है, भाई भाई के लिए अजाब है, मालदार गरीबों के लिए अजाब है, गरीब मालदारों के लिए अजाब है, हुकूमत आवाम के लिए अजाब है, आवाम हुकूमत के लिए अजाब है, पड़ोसी पड़ोसी के लिए अजाब है। ये भी एक अल्लाह का अजाब है। अजाब के माने सिर्फ ये नहीं कि आसमान से पत्थर बरसेंगे, जमीन में ज़लज़ले आएंगे, तूफान आएंगे, आग बरसेगी, ये तो अजाब है ही। इसके अलावा मेरे दोस्तों, आज हम देख रहे हैं कि कहीं सुकून नहीं है, इत्मीनान नहीं है, उलझने हैं, परेशानियां हैं, अदावतें हैं, दुश्मनियां हैं, बाप बेटे में दुश्मनी है, भाई भाई में दुश्मनी है, बीवी शौहर में दुश्मनी है, और प्यार और मोहब्बत की जिंदगी खत्म हो गई है। इसलिए मेरे दोस्तों, जब तक उम्मत इस सतह पर नहीं आएगी कि मेहनत करते करते अल्लाह महबूब हो जाए, अल्लाह का रसूल की मोहब्बत ज्यादा हो जाए, अल्लाह के दीन की मोहब्बत ज्यादा हो जाए, अल्लाह के रास्ते में हमेशा आदमी जाने को तैयार रहे, अल्लाह के दीन की मेहनत महबूब हो जाए। नहीं मौलाना, ठीक है, अल्लाह से भी ताल्लुक है, नबी से भी ताल्लुक है, दीन से भी ताल्लुक है, लेकिन जरा बीवी बच्चों को भी देखना चाहिए ना, कारोबार भी तो देखना चाहिए। इसके बगैर काम कैसे चलेगा?
کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ اگر 2 بچے ہو تو پالیں گے، 12 ہو تو خدا کیسے پالیں گے؟ فیملی پلاننگ کے ساتھ 2-3 بچے ہو تو مسئلہ حل ہوگا، لیکن 12-15 بچے ہو تو خدا کیسے پالیں گے؟ میرے دوستو یہ بیماری یہی ہے، یہی آ کر آدمی مارا جاتا ہے، یہی آ کے آدمی فیل ہو جاتا ہے۔ اس نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جب آدمی چلے گا، قربانی دے گا اور بار بار جان و مال لگائے گا، میرے دوستو اللہ سے محبت کا بھی تعلق ہوگا، خوف کا بھی تعلق ہوگا، اللہ پر اعتماد بھی آئے گا۔ ایک میوہ تھی، جماعت میں جانے لگے، بیوی سے پوچھا کہ میں جماعت میں جانا چاہتا ہوں، کتنے دن کی روزی اور روٹی کا تمہارا بندوبست کر دوں؟ کیا ٹائم ہو رہا؟ کتنے دن کا تمہاری روٹی کا بندوبست کر دوں؟ تو بیوی بھی ایمان بنا ہوا تھا، کہنے لگی کہ میرے سردار جتنی میری زندگی ہے اتنے دن کا نظام کر کے چلے جاؤ۔ یہ کارگزاری سنی ہم نے۔ تو شوہر نے کہا کہ ارے پگلی تیری زندگی کتنی مجھے کیا پتا، 4 سال ہے، 4 مہینے ہے، 40 دن ہے، مجھے کیا پتا۔ یہ اللہ کی بندی اسے سبق دینا چاہتی تھی، تو اس نے کہا میرے سرتاج جب میری زندگی آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے تو میری روزی بھی آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ آپ شوق سے جائیں، جتنے دن جانا چاہیں، آپ میرے شوہر ہیں، رب نہیں ہیں۔ پالنے والے اللہ ہیں، آپ شوہر ضرور ہیں، میں نے آپ کو شوہر مانا ہے، رب نہیں مانا ہے۔ کھلانے والے، پلانے والے، پالنے والے، زندگی دینے والے وہ اللہ ہیں، شوق سے جائیے، اللہ ہم کو پالیں گے۔ اور بیوی نے کہا آپ نہیں جانتے، حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل کو جنگل بیابان میں چھوڑ کے جا رہے تھے، اور چھوڑ کر جاتے ہوئے بیوی نے پوچھا کہاں جا رہے، کیوں جا رہے، کوئی جواب نہیں ملا۔ پھر پوچھا کہ اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے؟ ہاں، تب اللہ نے حکم دیا، کہا شوق سے جائیے، پالنے والے اللہ ہیں۔ اللہ نے کیسے پالا؟ جنگل بیابان میں اللہ پاک نے ایسا نظام کیا کہ وہ پانی زمزم کا نکالا کہ ان کی بھی حیات کا سبب بنا، اور سارے عالم کے انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں برکتیں رکھی، راحتیں رکھی، اللہ نے اس میں علم رکھا، اللہ نے اس میں میرے دوستوں بھوک کے مٹنے کا سامان رکھا، ساری چیزیں، جیسے حدیث میں آتا ہے الزمزم لما شرب له، کہ آدمی جس مقصد کے لیے زمزم کو پیتا ہے اللہ اس کے مقصد کو پورا کرتے ہیں۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام کا ایمان میرے دوستو یہ کب پیدا ہوا تھا؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر گئے، قربانی دی، پھر قربانی کے بعد اللہ نے بچے کے ایڑیوں سے زمزم کا پانی نکالا۔ اگر ہم اللہ کے راستے میں نہیں جائیں گے تو بیوی کہے گی شوہر پالتا ہے، بچے کہیں گے ابا پالتے ہیں، اور دکاندار کہتا ہے کہ میں دکان سے پلتا ہوں، کھیتی والا کہتا کہ میں کھیتی باڑی سے پلتا ہوں، ملازم کہتا میں ملازمت سے پلتا ہوں۔ لیکن میرے دوستو جب آدمی اللہ کے راستے میں بار بار جائے گا اور 4 مہینے جائے گا، اندرون و بیرون جائے گا، تو اللہ کی قسم انشاءاللہ بیوی کہے گی میرا شوہر تو خدا کے راستے میں، اللہ ہم کو پال رہے ہیں۔ بچے کہیں گے میرے ابا اللہ کے راستے میں ہیں، اللہ ہم کو پال رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بچوں کا ایمان بنائیں گے، گھر کی عورتوں کا ایمان بنائیں گے، اور خود اللہ کے راستے میں نکلنے والے کا ایمان بنے گا جب خدا کے راستے میں، اللہ کے راستے میں چلتا رہے گا۔ ورنہ میرے دوستو جب تک ہم اپنی جگہ بیٹھے رہیں گے، صاحب یقین یہی بنے گا، صاحب میری دکان مجھے پال رہی ہے، میری ملازمت سے میں پل رہا ہوں، اور میری کھیتی باڑی سے میں پل رہا ہوں، اور بچوں کے یقین کے بگڑنے کا سبب ہم بنیں گے۔ جب ہم رہ کر ان کو پالیں گے، کھلائیں گے، تو بیوی کہے گی شوہر پال رہا ہے، اور بچے کہیں گے بچے کہیں گے ابا پال رہے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو بزرگ بھائیو، لوگ کہتے ہیں کہ صاحب نکلنا کیا ضروری ہے۔ ہمیں ابھی نظام الدین میں تھے، 1 مہینہ سپٹمبر اکتوبر میں، تو ہمارے میاں جی عظمت صاحب دامت برکاتہم جو ہمارے اکابرین میں ہیں اور مقیمین میں سے نظام الدین کے، ان کے پاس ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ میاں جی ذرا کچھ دعوت کے بارے میں کچھ بتائیے۔ تو حضرت نے کہا مولوی صاحب ایک بات بتاؤ، تبلیغ میں سب سے کہتے ہیں کہ خدا کے راستے میں نکلو، امیر سے بھی کہتے ہیں، غریب سے بھی کہتے ہیں، عام آدمی سے کہتے ہیں، اور عالم سے بھی کہتے ہیں، امام سے بھی کہتے ہیں،
مدرسے والوں سے بھی کہتے ہیں اور سب سے خدا کے راستے میں کہتے ہیں کہ نکلو خدا کے راستے میں. تو کیا تبلیغ والے پاگل ہیں؟ یہ نکلنے کو کیوں کہتے ہیں بار بار؟ نکلے بغیر مسئلہ حل نہیں کیوں کہتے ہیں؟ میں نے کہا میاں جی آپ ہی بتا دیجئے کیوں کہتے ہیں. ہم بھی تشکیل کرتے ہیں لیکن آپ کیوں کہتے ہیں نکلنا ضروری کیوں کہتے ہیں؟ تو حضرت نے بات فرمائی، اپنی بات نہیں بلکہ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے فرمایا کہ حضرت فرمایا کرتے تھے آج ہر مسلمان چاہے امیر ہو، غریب ہو، دیہاتی ہو، شہری ہو، چاہے وہ عالم ہو، غیر عالم ہو، سب کے سب جو زندگی گزار رہے ہیں وہ اسباب پر یقین کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. ملازم سمجھتا ہے ملازمت میرا سبب ہے زندگی گزارنے کا اور پلنے کا. ایک تاجر سمجھتا ہے کہ میں تجارت سے پڑھ رہا ہوں. یہ ایک کاشتکار سمجھتا ہے کہ کھیتی سے میں پڑھ رہا ہوں. یہ ایک حاکم سمجھتا ہے کہ صاحب جو ہے میں حکومت سے پڑھ رہا ہوں. یہ ایک ملازم سمجھتا ہے کہ میں ملازمت سے پڑھ رہا ہوں. اگر یہ نہیں ہوگی تو میں کہاں سے پڑھوں گا، کہاں سے میرے مسئلے حل ہوں گے؟ فرمایا سب نے اسباب کو پکڑ لیا ہے، رب الاسباب کو بھلا دیا ہے. جو اصل اسباب میں اثر ڈالنے والا ہے، جو اسباب میں تاثیر ڈالنے والا ہے، جو سب کا خدا سب کا رب ہے، جس کو رب الاسباب کہا جاتا ہے، لوگوں نے اسے بھلا دیا ہے اور لوگوں نے اس سے یقین ہٹا لیا ہے اور چیزوں پر لوگوں کا یقین آ گیا ہے. لہذا یہ بھی ایک طرح کا شرک ہے. تو شرک کے ساتھ ہم زندگی گزار رہے ہیں. اللہ پر یقین ہٹ گیا، چیزوں پر یقین آ گیا. اس لیے کہتے ہیں سب چیزوں کو چھوڑ کے نکلو. مدرسے والے مدرسے کو چھوڑ کے نکلو، اور جو ہے دکاندار دکانوں کو چھوڑ کے نکلو، تاجر تجارت کو چھوڑ کے نکلو. سب خدا کے راستے میں چلو اور ایک اللہ سے ہونے کو بولو، ایک اللہ سے ہونے کو سنو، ایک اللہ سے ہونے کی دعوت دو کہ پالنے والے اللہ، زندگی دینے والے اللہ، موت و حیات دینے والے اللہ، نفع نقصان دینے والے اللہ، حالات کے بنانے بگاڑنے والے اللہ. قرآن کے واقعات کو بولو. فرمایا بولتے بولتے سنتے سنتے دعوت دیتے دیتے اللہ تعالیٰ اس دعوت کی برکت سے تمہارا ایمان ایسے بنائیں گے کہ اللہ سے تعلق جڑ جائے گا. اب بغیر اسباب کے بھی اللہ تعالیٰ تمہارے مسئلوں کو حل کریں گے. اسباب کے چکر میں نہیں پڑو گے، اسباب کے بغیر بھی خدا تعالیٰ تمہارے مسئلوں کو حل کریں گے. اس لیے کہتے خدا کے راستے میں نکلو. تو میرے دوستو، تبلیغ میں نکلنے کا مقصد صرف یہ نہیں کہ صاحب جائیں گے، اتحیات یاد نہیں تھی اتحیات سیکھ لی، چند صورتیں یاد نہیں تھی صورتیں یاد کر لی، چند سنتیں یا معلوم نہیں تھی وہ سنتیں معلوم کر لی، نماز کا طریقہ معلوم. یہ تو ساری چیزیں گھر بیٹھے بھی سیکھ سکتے ہیں. مسجد میں بیٹھ کر اتحیات سیکھ لو، چند صورتیں یاد کر لو، مسجد میں بیٹھ کر جو ہے نماز صحیح کر لو، مسائل کچھ معلوم کر لو. یہ میرے دوستو یہ صرف اتنا مسئلہ نہیں ہے، یہ بھی ہوتا ہے. یہاں اتحیات بھی سیکھی جاتی ہے، دعائے قنوت بھی سیکھی جاتی ہے، یا صورتیں بھی یاد کی جاتی ہیں، یا سنتیں بھی یاد کی جاتی ہیں. لیکن اصل مسئلہ میرے دوستو ایمان کا مسئلہ ہے. ایمان کو سیکھنے کے لیے کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اللہ کے راستے میں نکل کر ایمان سیکھا کرتے تھے. ایمان اللہ کے راستے میں بنتا ہے، سنورتا ہے، طاقتور ہوتا ہے. اس لیے صحابہ اللہ کے راستے میں نکل کر ایمان کے مذاکرے کرتے تھے، ایمان کی دعوت دیتے تھے. اس لیے ان کا ایمان میرے دوستو پہاڑوں سے ٹکرا جاتا تھا تو پہاڑ ریزہ ہو جاتے تھے، ایمان کی چوٹی پر تھے. اس لیے جب ایمان بن جاتا ہے میرے دوستو تو پھر آدمی نماز کے وقت میں دکان پہ نظر نہیں آئے گا، کاروبار میں نظر نہیں آئے گا، گھر میں نظر نہیں آئے گا. اللہ کا منادی جب حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پکارے گا، اب یقین کرے گا کہ میری کامیابی دکان میں نہیں ہے، میری کامیابی ملازمت میں نہیں ہے، میری کامیابی اللہ کے حکم کے پورا کرنے میں ہے. اب چھوڑ کر اللہ کے گھر میں آئے گا. آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ امت کا 90% طبقہ اللہ کا منادی بلا رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کے لیے، آؤ کامیابی کے لیے. کامیابی اللہ نے تمہاری نماز میں رکھی ہے، اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں رکھی ہے. تو لیکن مسلمان دکان پہ بیٹھا ہوا ہے، کاروبار پہ بیٹھا ہوا ہے، نماز چھوڑ رہا ہے، جمعے کی نماز کا بھی فکر نہیں ہے. بات یاد آ گئی، ہماری جماعت ساؤتھ امریکہ کے ایک ملک کولمبیا میں کام کر رہی تھی. کئی سال پہلے کی بات ہے. ہزاروں لاکھوں عرب وہاں پر ہیں. ایک شہر میں بارنگیا نامی شہر میں ہمارا جمعرات کو جانا ہوا. کل جمعے کی نماز پڑھنی تھی تو ہم نے پوچھا وہاں کے عرب ساتھیوں سے، بھئی ما ترتیب صلاۃ الجمعہ عندکم،
جمعے کی نماز کی کیا ترتیب ہے آپ کے ہاں؟ تو کہنے لگے یا شیخ سامحنا واللہ نحن یوم الجمعہ لا نصلی صلاۃ الجمعہ بل نصلی صلاۃ الظہر. معاف کرنا مولوی صاحب، شیخ ہم جمعے کے دن جمعے کی نماز نہیں پڑھتے، ظہر پڑھ لیتے ہیں. ہم نے کہا بھی کوئی چھوٹی بستی ہو تو ٹھیک ہے، مسافر ہو تو ٹھیک ہے، بیمار ہو تو ٹھیک ہے، ظہر کی نماز پڑھ لے، عورتیں ظہر کی نماز پڑھ لے جمعے کے دن. لیکن اتنی بڑی آبادی، اتنا بڑا مسلح، اتنے سارے لوگ آتے ہیں، تو جمعے کے دن جمعے کی نماز کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ یا تو جمعہ فرض ہے. تو انہوں نے آنکھوں میں آنسو لاتے ہوئے کہا کہ یا شیخ واللہ لیس فینا احد من یصلی بنا صلاۃ الجمعہ ویخطب لنا خطبۃ الجمعہ. کہ مولوی صاحب بات یہ ہے کہ ہم میں سے ایک آدمی ایسا نہیں ہے جو جمعے کا خطبہ دے کے جمعے کی نماز پڑھا سکے. آتا ہی نہیں کسی کو جمعہ کیسے پڑھنا، جمعے کا خطبہ کیا دینا. پھر انہوں نے خود ہی کہا کہ اگر آپ پڑھا دو تو ہم پڑھ لیں گے. اب ظاہر ہے کہ ہم کو وہی چاہیے تھا. بھوکے کو پوچھو دو کیا بولے، 4 روٹی بولتا انہیں. تو تبلیغ والے کو کیا چاہیے، موقع مل جائے تو اچھا ہے. انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، ہم جمعہ خطبہ دیتے ہیں، جمعے کی نماز پڑھاتے ہیں. خطبہ ہوا جمعے کا، 70-80 آدمی وہ تھے، ہم 11 آدمی تھے. جمعے کی نماز کے بعد ایک بڑے میاں جن کی آنکھوں میں آنسو تھے، 70-75 سال کی عمر تھی، انہوں نے کھڑے ہو کر عجیب بات کہی عربی میں، یا شیخ واللہ جزاک اللہ خیر الجزا، نحن جئنا من بلاد الشام بلاد الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام فی هذه البلاد بلاد الامریکہ الجنوبیہ لاجل الدولارات لاجل دنیانا لاجل المعاش قبل 40 سنہ. مولوی صاحب ہم ملک شام سے جو انبیاء کی سرزمین ہے وہاں سے 40 سال پہلے اس ملک میں ڈالر کمانے کے لیے آئے، دنیا بنانے کے لیے آئے، پیٹ کے مسئلے کو لے کر آئے. یہ 40 سال کا عرصہ ہم پر ایسا بیت گیا کہ آج پہلی مرتبہ 40 سال میں ہم نے جمعے کی نماز پڑھی ہے. 40 سال گزر گئے، جمعے کی نماز کا پتہ نہیں ہے. اندازہ لگا امت کا کیا حال ہے، امت کہاں جی رہی ہے. عرب ہیں، ہو سکتا ہے نبیوں کی اولاد ہو، صحابہ کی اولاد ہو، لیکن میرے دوستو اللہ معاف فرمائے کہ دعوت کی محنت کے چھوٹنے کے نتیجے میں 40 سال گزر رہے ہیں لیکن جمعے کی نماز کا پتہ نہیں ہے. اب کہہ رہے صاحب مسلمان ہیں، دیندار ہیں، ہمارے باپ دادا مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان ہیں. اسی شہر میں ایک جگہ گئے، ایک عرب جو ہے ملاقات ہوئی، مسجد کا ذمہ دار ہے، متولی ہے، ملک شام کا آدمی ہے. ہم نے اس سے پوچھا بھئی کون ملاقات کی، لوگوں نے ملاقات کرائی تو دیکھا کہ ہول سیل شراب کی کا بیپاری ہے، شراب کی بڑی دکان ہے. ہم نے اس سے کہا یا شیخ انت مسلم مؤمن وانت العربی وانت تبیع الخمر وقمت بتجارت الخمر. میں نے کہا آپ مسلمان ہیں، عرب ہیں، آپ شراب کا کاروبار کرتے ہیں. جواب کیا تھا اس کا، رونا آتا ہے. کہنے لگا یا شیخ انا عارف ان انا ابیع الخمر ولكن لا اشرب الخمر، ان شرب الخمر حرام ولكن بيع الخمر ليس بحرام. کہا مولوی صاحب میں شراب بیچتا ہوں، پیتا نہیں ہوں. شراب پینا حرام ہے، بیچنا کہاں حرام ہے؟ یہ عرب کہہ رہا ہے پینا حرام ہے، میں جانتا ہوں، لیکن بیچنا کہاں حرام لکھا ہے؟ تو قرآن میں بتاؤ کہیں ہے بیچنا شراب کا حرام ہے؟ میرے دوستو امت عجیب حالات سے گزر رہی ہے. اللہ کا کرم، اللہ کا احسان ہے، اللہ پاک نے دعوت کی اس عظیم اور عالی محنت کو ہمارے ملک سے چلا کر سارے عالم کے مسلمانوں پر اللہ نے رحم کر دیا، سارے عالم کے مسلمانوں پر اللہ نے احسان کر دیا. جس ملک میں جاؤ لوگ کہتے ہیں ہندوستان کے مسلمانوں تمہارا ساری دنیا کے انسانوں پر احسان ہے. سوڈان میں ہماری جماعت نے کام کیا تو ایک بڑا کمانڈر فوج میں ہم سے انہوں نے ہماری جماعت سے بات کروائی، 6000 کے قریب فوج تھی. اس کے بعد انہوں نے بات کیتے ہوئے کہا کہ دیکھو اللہ پاک کی یہ سنت ہے، جب کسی قوم کو یا کسی ملک کو اللہ نوازنا چاہتے ہیں اور عزت کی چوٹی پر خدا پہنچانا چاہتے ہیں،
اللہ تعالیٰ اسے بام عروج پر پہنچانا چاہتے ہیں اور ساری امت انسانیت کا امام بنانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس قوم کو، اس ملک والوں کو دعوت کی محنت کے لیے کھڑا کر دیتے ہیں۔ اور یوں کہا ایک زمانہ تھا ہمارے باپ دادا بھی وہ داعی تھے اور ان کی محنتوں سے تمہارے باپ دادا کو ایمان ملا تھا اور شرک و کفر سے نکل کر ایمان کی شاہراہوں پر آئے تھے، لیکن آج بدقسمتی سے ہم نے دعوت کی محنت کو بھلایا، دنیا کو مقصد بنایا، کھانا کمانا ہماری زندگی کا مقصد بن گیا، تو اللہ پاک نے ہم کو تو ہٹا دیا اور اللہ نے تم کو کھڑا کر دیا۔ اللہ کسی کے محتاج نہیں ہے، عرب نہیں کریں گے خدا عجم سے کام لے لیں گے، گورے نہیں کریں گے خدا کالوں سے کام لے لیں گے، خاندانی مسلمان کام نہیں کریں گے خدا غیروں کو ایمان دے کر خدا ان سے کام لے لیں گے، خدا غیر مسلموں سے، غیر مسلم کو اسلام دے کے خدا کام لے لیں گے، ان کے دلوں میں عظمتیں آ جائیں گی۔ میرے دوستو اللہ تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں ہے، اللہ غنی ہے، صمد ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے دوستو جس سے چاہے جب چاہے جیسے چاہے کام لیں گے۔ اللہ نے ابابیل سے اللہ نے کام لے لیا، اللہ نے مکڑی کے جالوں سے اللہ نے کام لے لیا، کبوتر کے انڈے سے اللہ نے کام لے لیا۔ میرے دوستو اللہ نے لنگڑے مچھروں سے کام لے لیا۔ اللہ جس سے چاہے کام لے لے، لیکن جس سے کام لے وہ خوش نصیب ہے۔ اس لیے میرے دوستو اور بھائیو، اللہ کا کرم، اللہ کا احسان ہے، ہندوستان سے اللہ نے ایک دعوت کی محنت چلائی کہ ساری دنیا میں ابھی مولانا ابو بکر صاحب دامت برکاتہم جو ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے بڑے ہیں، سرپرست ہیں، ان کے ساتھ ہمارا گزشتہ سال موریتانیہ کا سفر ہوا تھا۔ سنا ہوگا آپ نے ان کے ساتھ کارگزاری بھی کہ کیسے کیسے لوگ وہاں پر ملے، کیسے کیسے لوگ ملے۔ یہ عالم ملے جن کے بارے میں لوگوں نے بتایا ان کو صحاح ستہ، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، یہ 6 بڑی بڑی حدیث کی کتابیں جس کو ہم پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، اس کے پڑھنے کے بعد ہم کو سند ملتی ہے عالمیت کی، فضیلت کی۔ یہ 6 بڑی بڑی کتابیں ان کو ایسے زبانی یاد ہے جیسے ہم کو قرآن یاد ہوتا ہے، حفظ یاد ہے سند و متن کے ساتھ۔ ایسے علماء دعوت کی محنت میں آ رہے اور کہہ رہے کہ صاحب دعوت کی ضرورت ہمارے ملک کو بھی ہے، ہمارے علماء کو بھی ہے، اور دعوت کو اللہ نے ہندوستان سے چلا کر سارے عالم کے انسانوں پر اللہ نے احسان کیا۔ وہاں کا جو ملک کا صدر تھا اس سے ہمارے جماعت کے ساتھیوں کی ملاقات، انہوں نے بھی کہا کہ میں بیمار ہوں اس لیے نہیں آ سکا، ورنہ میں خود آنا چاہتا تھا، اور ہمارے اس دعوت کے لیے ہمارے ملک کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جتنی چاہے جماعتیں بھیجو، جتنی چاہے جماعتیں آپ لے کر جاؤ، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اس کی ضرورت ہم سب کو ہے۔ علماء بھی سمجھ رہے ہیں، عوام خواص بھی سمجھ رہے ہیں، حکومت والے سمجھ رہے ہیں اس کی دعوت کی محنت کی کتنی ضرورت ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ کا ضابطہ ہے جس کو فکر ہوتی ہے، طلب ہوتی ہے، اللہ اسے کام لے لیتے ہیں، اور جس کو فکر نہیں ہوتی ہے، مال والا ہے، ملک والا ہے، علم والا ہے، حیثیت والا ہے، لیکن طلب نہیں ہے، خدا ہٹا دیتے ہیں۔ اللہ کی سنت ہے، طلب والوں سے اللہ کام لیتے ہیں۔ حضرت سلمان فارس سے اللہ نے کام لے لیا، صہیب رضی اللہ عنہ روم سے اللہ نے کام لے لیا، حضرت بلال حبشہ سے اللہ نے کام لے لیا۔ میرے دوستو جو طلب لے کر اللہ سے کام لیتے ہیں، یا یہ نہیں کہ صاحب صورت کیسی ہے، خاندان کیا ہے، امیر ہے کہ غریب ہے، دیہاتی ہے کہ شہری ہے، کس صوبے کے ہیں، کس شہر کے ہیں، اللہ کچھ نہیں دیکھتے، طلب ہے تو اللہ کام لے لیتے ہیں۔ ہمارے ہاں بلور میں ایک نو مسلم عبداللہ نامی، بالکل دیکھنے میں بھی کوئی خوبصورت نہیں، بالکل پستہ قد آدمی ہے، لیکن میرے دوستو پورے علاقے کو اللہ نے اس کے ذریعے سے کام لے لیا، پورا علاقہ کھڑا کر دیا۔ ہماری جماعتیں، ہم طلباء سے بیٹھ کر بات کرتے ہیں تو ہمارے طلباء ہماری بات سے متاثر نہیں ہوتے، جب ان کے مذاکرے بیٹھتے ہیں کہ کیا بات کہی عبداللہ صاحب نے، ایسی بات دعوت کی برکت سے اللہ کھول بھی دیتے ہیں۔ ہم نے دیکھا یورپ کے ملکوں میں عرب حضرات ہیں جنہوں ایک دن کے لیے مدرسے کی صورت نہیں دیکھی، کسی جامعہ میں نہیں گئے، کسی دارالعلوم میں نہیں گئے، لیکن دعوت کی برکت سے اللہ پاک نے ایسی صورت دی ہے، ایسی سیرت دی ہے، اور ایسی میرے دوستوں امت کا غم دیا ہے، اور ایسی اللہ نے ان پر حکمتیں کھولی ہیں، جب کھڑے ہو کر بات کرتے ہیں ایسا لگتا ہے کسی دارالعلوم کا بڑا شیخ الحدیث بات کر رہا ہے، کوئی بڑا مفتی بات کر رہا ہے، بڑا داعی بات کر رہا ہے۔ شکل و صورت دیکھو ماشاءاللہ سنت کے ڈھانچے میں ڈلی ہوئی ہے، سنت کے رنگ میں رنگی ہوئی ہے،
ان ملکوں میں، یورپ میں، جرمنی میں، اٹالی میں، اسپین میں، میرے دوستوں فرانس میں، جہاں اللہ کا نام لینا آدمی کے لیے مشکل ہے، وہاں چہرہ سنت کے مطابق، داڑیاں ہیں، عمامے ہیں، لباس سنت کے مطابق ہے، اور بات کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کوئی عالم بول رہا ہے، کوئی بہت بڑا علامہ بول رہا ہے. دعوت کی برکت سے اللہ تعالیٰ کھول رہے ہیں. اس لیے میرے دوستوں بزرگ بھائیوں، عرض یہ کرنا ہے کہ دعوت کی محنت کی ہم قدر جانیں، دعوت کی محنت کو اپنا زندگی کا مقصد بنائیں. اب تک جو کمی کوتاہی ہو گئی اس پر اللہ سے معافی مانگے. اللہ نے زندگی بہت مختصر دی ہے میرے دوستوں، پتہ نہیں کب یہ زندگی کا دیا بجھ جائے اور گل ہو جائے، اور کب جو دنیا سے ہم چلے جائیں، کب لوگ کہیں کہ صاحب آج کہیں کہ فلاں کا انتقال ہو گیا، فلاں کا انتقال ہو گیا، اعلان ہو رہا. کبھی ہو سکتا ہے یہ بھی کہا جائے کہ فلاں کہنے والے کا بھی انتقال ہو جائے گا، وہ بھی دنیا سے چلا جائے گا. آج موقع ہے کچھ کرنے کا، کر لیں، ورنہ میرے دوستو کل آنے والا دن کیا لے کر آئے گا پتہ نہیں ہے. اس لیے سارا مجمع ماشاءاللہ بڑے غور سے، بڑے توجہ سے، بڑے سکون سے آپ حضرات نے بات سنی ہے. یہ سارا مجمع طے کرے انشاءاللہ ہمارے اس اجتماع سے 4 مہینے خدا کے راستے میں جانا ہے، اور دین کی محنت کو سیکھنا ہے، اور اللہ کی دی ہوئی تمام صلاحیتیں، جان بھی، مال بھی، وقت بھی، دل بھی، دماغ بھی، جذبات بھی، سب اللہ کے دین کے لیے لگانا ہے. یہ طے کرو انشاءاللہ زندگی کا مقصد دعوت کو بنانا ہے. کریں گے انشاءاللہ؟ یہ سب بنائیں گے انشاءاللہ؟ اب ہمت کر کے بولے انشاءاللہ. جن لوگوں نے دعوت کی محنت کو زندگی کا مقصد بنایا ہے وہ ایک مرتبہ 4 مہینے خدا کے راستے میں نقد لگائیں. ماشاءاللہ اجتماع سے پہلے بہت سے لوگوں نے 4 مہینے لگائے، چلی بھی لگائے. اس کی برکت سے آج اتنا بڑا اجتماع یہاں ہو رہا ہے، اتنا بڑا مجمع یہاں پر آیا ہوا ہے قربانی دے کر. اب اجتماع سے انشاءاللہ کے راستے میں جماعتیں نکلے گی. ذرا ہمت کر کے بولے انشاءاللہ 4 مہینے کے لیے جو حضرات تیار ہیں، جماعتیں ہیں وہ بولے، افراد ہیں وہ بولے. پہلے سے ارادہ تھا وہ بولے، اب ان ارادہ ان کا ہو گیا سن کر، بات سن کر دل میں اللہ نے بات ڈالی، وہ بھی بولے کھڑے ہو کر انشاءاللہ ہم 4 مہینے کے لیے خدا کے راستے میں نقد جانے کے لیے تیار ہیں. بتائیں بھی دوستوں، کھڑے رہے 4 مہینے کی جو جماعتیں تیار ہو کر آئی وہ کھڑے ہو جائیں. ہاں بھی کھڑے ہو جائیں. وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وإن تكلنا إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة، ولا نثق إلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك، لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنية والهدى. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.